اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سب سے پہلے تو تھوڑی سی ایک دفعہ اگر 2-4 سیکنڈ روک کے دعا کر دیں انشاءاللہ اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ تو میرا زکام جو ہے نا وہ لوگ کو تھوڑا وکھرا ہوتا ہے، آنکھوں سے ہر جگہ سے بس پانی نکلتا ہے بہت زیادہ۔ تو آگے جو آنے والے 2 ویکس ہیں نا ایکچولی دونوں سیچرڈیز جو ہیں وہ میں شاید یہاں پہ نہ ہوں، تو ایک بڑی کمال جگہ سے بڑا زبردست ایکسپوجر ملنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کہہ لیں کہیں سے انویٹیشن آیا ہے تو وہ کنفرم ہونا ہے منڈے کو انشاءاللہ، جس میں 95% سے زیادہ چانسز ہیں کہ انشاءاللہ وہ کنفرم ہو جائے گا۔ تو شاید مجھے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑے انشاءاللہ، تو اس لیے وہ ایونٹ ہے کیا، وہ پروگرام ہے کیا، انشاءاللہ وہ جب کنفرم ہو جائے گا نا تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں پہلے تو 4-5 دفعہ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ آج ہم رہنے دیتے ہیں کلاس، لیکن پھر خیال آیا کہ اگلے 2 ویکس تو 90% میں شاید یہاں پہ نہ ہوں، تو بیٹر ہے کہ ہو جائے۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی دعوت دے رہا ہے اور دعوت ہم بھی دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک دن چھوڑنا ہے دعوت دینا، تو اس نے تو دعوت کنٹینیو رکھنی ہے۔ تو یہ جو تھوڑا بہت ٹیمپو بن جاتا ہے نا اور آپ کی تھوڑی سی عادت بن جاتی ہے یہاں پہ آنے کی اور ایک گیدرنگ کی، وہ عادت اصل میں ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بس مجھے اس کی ٹینشن ہوتی ہے، اور میری وائف ہمیشہ ناراض ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اصل میں تم اس جگہ پہ نہیں ہو جہاں پہ میں ہوں، تو ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے ایسے ماحول میں جو ناراض ہو جائے، جس سے فیلنگ آتی ہے یار ہماری کو کیئر کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم ناراض ہو رہے ہو، لیکن جانا چاہیے۔ تو اس تکلیف کا بھی مزہ ہے یقین جانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سہا کیا ہے جو رسول اللہ نے سہا تھا، ہم نے سہا کیا ہے جو صحابہ نے سہا۔ ہم تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں سہ لیں تو تھوڑی سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم نے بھی کچھ سہا ہے، حالانکہ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے، رسول اللہ کو تو سنتا بھی کوئی نہیں تھا، تو صحابہ کو تو سنتا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو دعا فرمائیں سب سے پہلے تو اللہ جو بھی بیمار ہے اللہ اس کو صحت دے، اور دوسرا بنیادی مقصد صرف یہ تھا یہاں پہ آنے کا کہ اگلے جو 2 ایونٹس ہیں انشاءاللہ اس کے ہم کو پلان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارا کچھ ہوگا نہیں، لیکن میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، تو اس لیے میں نے کہا انشاءاللہ آج ضرور پہنچتے ہیں، اور جو ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا کم از کم وہ کلوز ہو جائے، وہ بند ہو جائے انشاءاللہ۔ تو ٹاپک آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تھا آداب زندگی، ٹھیک ہے۔ تو ماسک لے کے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہیٹ نکلے گی تھوڑی سی تو وہ اور فائدہ ہو جاتا ہے بولتے وقت، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جو دیکھ بھی رہے ہیں جو ادھر سن بھی رہے ہیں، تو آپ سے میرا کوئی پردہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں وہ ہیٹ نکلتی ہے نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سب سے بنیادی جو بات کی تھی، اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کسی کو یاد ہو، غلط بات ہے آپ کو اگر یہ بات یاد ہو تو اگر کوئی بات یاد ہو تو کیا بھائی کو بتائے گا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی سب سے پہلے، ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آداب زندگی۔ تو ادب کیا ہوتا ہے؟ اپنے عمل اور اپنے الفاظ کو خوبصورت بنانے کی کوشش۔ ہاں، اپنے عمل اور اصل میں اپنے قول کو بہتر سے بہتر بنا کے پیش کرنا، یہ ادب ہے۔ اب میں ایز اے اسپیکر، ٹھیک ہے، بہترین سے بہترین انداز میں اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں، یہ ادب ہے بولنے کا۔ تو سننے کا ادب کیا ہوگا؟ سنیں۔ اب جو ٹون ہو کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہر درجے کا بے ادب آدمی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو جہاز بن کے بیٹھتا ہے وہ بے حد درجے کا بے ادب آدمی ہے، کیونکہ وہ بد تہذیبی اور بے ادبی کے ساتھ کسی چیز کو سن رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو جیسے بولنے کا ایک ادب ہے ویسے ہی سننے کا ایک ادب ہے۔ اچھا کوئی بتائے گا سننے کا سب سے بہترین ادب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں پہ ڈال غور سے سنیں۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ غور ہیں؟ ہاں اوکے، سوال جواب نہیں، آپ کے بولے بغیر مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ غور کیسے پتہ چلے گا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ یہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگ سو جاتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ ایکسپریشن آگے دیے جائیں۔ ہاں ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے ایکسپریشن دیے جائیں۔ ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی ایموشنل بات ہوگی تو بولو بھائی، آگے سے آپ سب نے ہنسنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہیلو بھائی، ایموشنل بات ہوگی تو سارے ہنسو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں ہنسنا؟ ابھی تو ہنس رہے ہو آپ،
تو ایموشنل تھوڑی سی بات ہو تو تھوڑا سا غمگین شکل بنا لینا، اگر مسکراہٹ والی بات ہو تھوڑا مسکرا دینا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دیواروں سے بات نہیں کر رہے، کچھ جیتے جاگتے انسان بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے، جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ سارے ایسے کہتے ہیں. مولوی کیا کرتا ہے؟ ہاں کہتا ہے نا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اوہ انہوں نے جانا ہے جنت میں. اور اگر ایک دم سے وہ کہے کہ جہنم، تو آگے سے کیا ہوگا؟ ہاں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ العاذ باللہ. یہ جملے آگے سے آتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو جہنم کا کوئی خوف نام کی چیز موجود ہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں، اپنے ایکشن سے ثابت کر رہے ہیں. تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ سے ایسے سنتے تھے کہ پرندوں کو دھوکہ لگ جاتا تھا، یہ بندہ بیٹھا ہے یہ بت ہے. توجہ اتنی دیتے تھے، یعنی کبھی کبھی پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا تھا. اور رسول اللہ اگر روتے تو صحابہ کی داڑیاں تر ہو جاتی تھیں. رسول اللہ ہنستے، کبھی کبھی رسول اللہ ایسے ہنستے تھے کہ ان کی پیچھے سے داڑھ بھی نظر آ جاتی تھی. کوئی ایسے بھی موقع آئے ہیں انہوں نے بھی کھل کے ہنسے ہیں تو پیچھے والے جو دانت ہیں وہ بھی نظر آئے ہیں. تو پھر صحابہ ویسے ہی ہنستے تھے. کیوں؟ کورسپونڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ ہم اور آپ ایک ہی پچ پہ ہیں اس وقت، ایک ہی سٹیج پہ ہیں. تو یہ سننے کا ادب ہے، کیونکہ ہم بے ادبیوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ یار یہ کام ایسے نہیں کرنا، اس کو خوبصورت انداز سے کرنا ہے تو وہ ایسے ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں یہ ذہن لے کے گیا ہوں میں نے 20 منٹ بات کرنی ہے اور لٹرلی میں نے 2 گھنٹے بات کی ہے. اور کسی جگہ پہ میں نے ذہن بنا کے گیا ہوں میں نے 2 گھنٹے بات کرنی ہے، میرے سے 20 منٹ نہیں ہوئی. کوئی بتائے گا کیوں؟ ٹاپک ایک ہی ہے، کنٹینٹ ایک ہی ہے، آڈینس. یعنی جب طالب علم جو ہیں ان میں ادب ہوتا ہے نا، یقین کریں استاد کا دل کرتا ہے میں سارا کچھ اٹھا کے باہر رکھ دوں. اور آڈینس کی برکت ہوتی ہے، باقاعدہ آڈینس کی باقاعدہ برکت ہوتی ہے اللہ کی قسم. کبھی کبھی کہیں میں نے کوئی موضوع تیار ہی نہیں کیا ہوتا، ایسے ہی بات ہو جاتی ہے اور وہ بندے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہو گیا کوئی لڑکا، نہ کوئی موضوع نہ کوئی لینی نہ. آڈینس کی برکت ہوتی ہے، باقاعدہ ماحول کی ایک برکت ہوتی ہے. اور وہ برکت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ادب ہوتا ہے. جتنا بہترین ادب ہے یقین جانیں اتنا بہترین آپ کو کچھ ملے گا. اب آپ کو جملہ سمجھ آئے گا، بادب بے ادب. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہودیوں کو بتایا کہ کیا ہے، اللہ کے یہودی سب سے پڑھے لکھے تھے، سب سے زیادہ نالجیبل اگر کوئی تھا وہ یہود تھے، کیونکہ قانون ان کے پاس تھا. عیسائی آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اوریجنلی یہودی ہیں، ٹھیک ہے. یہ عیسائی تو ہم کہنے لگ گئے نا، بعد کے لوگ آنے کہنے لگ گئے، اصل میں وہ یہودی تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ عبادت کیسے کرنی ہے، طلاق کیسے ہوگی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا قانون. لیکن اس کے باوجود اصل میں جو یہود ہیں اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ایسے ہیں جیسے گدھوں پہ کتابیں لادی ہوئی ہیں. گدھے ہیں یہ، گدھے. کیوں؟ یہود ایکچولی بے ادب لوگ ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کرنے آئے تھے؟ ان کو بادب بنانے، کیونکہ ہر وقت قانون حلال حرام حلال حرام حلال حرام. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرنے آئے تھے؟ یہ گال پہ مار دو تو یہ گال کر دو، یار تھوڑا نرمی بھی کر لو. اگر تم سے کوئی ایک چیز مانگے 2 دے دو. تو عیسیٰ علیہ السلام صرف اخلاقیات اور ادب کو بہتر کرنے کے لیے آئے تھے کہ علم تھوڑا زیادہ ہو گیا بھائی، ساتھ میں کچھ ادب بھی شامل کر لو. اس لیے حسن بصری یہ قول یہ لکھنا ہے آپ نے اگر کوئی لکھنے والا ہے تو. حسن بصری رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال علم سیکھا ہے جس میں 20 سال ادب سیکھا ہے. 20 سال صرف ادب سیکھا ہے اور 10 سال جو ہے نا میں نے کچھ آگے پڑھنے کی کوشش کی ہے. صرف ادب جو ہے وہ 20 سال میں سیکھا ہے. اور یقین کریے ادب سے سب کچھ مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے ادب سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اس لیے ادب کیا ہوتا ہے؟ اپنی بات کو اور اپنے عمل کو. اچھا ہم نے ایک مثال دی تھی، آپ آئے تھے پچھلی دفعہ؟ آئے تھے. ایک مثال دی تھی، مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ادب جو ہے وہ کسی بات کو عمل کو خوبصورت بناتا ہے. تو ایک مثال دی تھی، کوئی بات بتائے گا؟ پانی کے گلاس کی. ہاں تو پانی ہے مثال کے طور پر. ایک بندہ پانی ویسے ایسے ایک ہاتھ سے پکڑا دیتا ہے، ایک بندہ نیچے پلیٹ رکھ کے پکڑا دیتا ہے، ایک بندہ پہلے السلام علیکم کہتا ہے پھر پلیٹ نیچے رکھتا ہے پھر پانی پکڑاتا ہے. اب یہ 3 کام کر دیے اس نے. اچھا ایک بندہ اس کے اوپر خوشبو وغیرہ چھڑک کے لاتا ہے ماشاءاللہ، آس پاس پھول کی پتیاں پھینکتا ہے. یہ ادب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بس وہ اپنا پیش کرنے کے انداز کیا کر رہا ہے. آج کل بزنس کیا ہے؟ بزنس سارے کا سارا ادب پہ ٹکا ہوا ہے.
جس جگہ پہ آپ کو جتنا زیادہ پروٹوکول محسوس ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں وہیں پہ جاتے ہیں. پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ادب ہوتا ہے. اصل میں اب وہ ادب سے پیسہ جڑ گیا. اور اسلام ادب کیا کرتا تھا؟ صرف نیکی کی بنیاد پہ، تقوی کی بنیاد پہ، بڑے کی بنیاد پہ، اس کی بنیاد پہ ادب کرتا تھا. اوکے. تو دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ سورہ الاحزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جب کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رول ماڈل ہیں، تو ہمارے نبی نے اللہ نے 3 نشانیاں بتائیں. یہ کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ ہر کسی کے لیے رول ماڈل بن بھی نہیں سکتے، تو کس کے لیے ہیں؟ اللہ سے ملنے کا شوق ہو، جس کو اللہ سے ملنے کا شوق ہو. کیوں؟ جو نبی کا نہیں وہ اللہ کا نہیں ہو سکتا. تو جس کو نبی سے ملنے کا شوق ہوگا نا، نبی سے کس کو ملنے کا شوق ہوگا؟ جو نبی جیسا بننے کی، اس کو نبی سے ملنے کا، تو اللہ کو بھی اس سے ملنے کا، وہی نبی کو رول ماڈل ماننے کا. سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا اسی آخرت اور ایمان ہو. کیوں؟ کیونکہ آخرت ساری کی ساری گیم ہے کرنسی کی. کس کرنسی کی؟ نیکی اور بدی. ادھر کرنسی یہی چلنی ہے. تو بہترین طریقہ ہے کرنسی بڑھانے کا، ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق کرو، کیونکہ یہ نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. قرآن کے بعد میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ ان کا ہر عمل زندہ ہے. تو میں نے بک بھی بتائی تھی 1000 سننا ان ڈے اینڈ نائٹ. یہ بک ہے باقاعدہ دارالسلام سے، کہ 1000 سنتے ہیں، یعنی کہ پانی پینا ہے اس کی 6 سنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی بتائے، آپ بتاؤ کہ 6 سنتے کون سی؟ پانی پینا، ہاں 6 سنتے کہ 9؟ 6. اوکے. 1 2 3 3. ہاں یہ کہہ دیا. ہاں دائیں ہاتھ سے 4. دیکھ کے پینا چاہیے 5. ایک اور ہے. اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں پانی تو پینا ہے نا آپ نے، تو بھائی اس طرح پی لو، 6 سنتے پوری ہو جائیں گی. تو یہ کون کرے گا؟ جس کا آخرت پہ ایمان ہے، کیونکہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی بنیاد پہ آپ کے فیصلے ہونے ہیں، جنت اور جہنم کے. اب جوتا پہننا ہے تو سنت کیا ہے جوتا پہننے کی؟ پہلے رائٹ پھر لیفٹ. نہیں، جوتا پہننے کی سنت کیا ہے؟ جھاڑ کے. جوتا پہلے کیا کرنا ہے؟ جھاڑو. جھاڑنے سے پہلے رائٹ پہنو پھر لیفٹ. اتارنا کب ہے؟ لیفٹ اور رائٹ. پہننا ہی جوتا بھائی، جوتے پہننے بغیر تو آپ نے کہیں نہیں، تو ایسے پہن لو یار. تو یہ بہترین طریقہ 2 چیزیں ہیں. نہ تو اس کو نبی بھولے گا، اگر نبی نہیں بھولے گا تو اللہ نہیں بھولے گا. اور اس لیے یہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. طریقہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا سوائے سنت سے. کیونکہ ہر عمل جب آپ اس نیت سے کرو گے یہ نبی نے کیسے کیا تھا، تو نبی کیوں یاد آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ یاد آ رہا ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہے کہ نبی کو کیا کرو؟ فالو. تو یہ یعنی کہ یہ بیک اینڈ فورتھ، یعنی کہ اگر تو رول ماڈل مانتے ہو تو یہ 3 کام کرو گے. اگر تم میں یہ 3 کام ہیں تو مطلب تم رول ماڈل مان لیا ہے. یہ دونوں طرف سے باتیں کیا ہے؟ مکمل ہوتی ہیں. اور تیسری بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اب اصل میں اتنے زیادہ ہم چیزیں گنوا رہے ہیں کہ ادب اس میں کیا ہے، ادب اس میں کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے طے کرنا ہے یہ بے ادبی ہو رہی ہے میرے سے اور یہ ادب ہو رہا ہے. وہ اصول کیا تھا؟ پہلا اصول ہے کہ بس آپ نے ایک کوشش کرنی ہے بھائی کہ میرے ہاتھ اور میری زبان سے کسی کو تکلیف. اب یہ نہیں کہ یار اب مثال تھوڑا سا آپ کی وجہ سے کسی پہ آپ نے ایسے کر کے پانی پھینک دیا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے تیزاب پھینک دیا یار کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، اس کو ہوتا ہے. لوگ حساس طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. بس یہ بھی تکلیف ہی ہے. آپ نے اپنی زبان اور ہاتھ سے بس کسی کو، کیونکہ مسلمان یہی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان اسی کو کہتے ہیں. اور دوسرا جو اپنے لیے. آپ لیٹرین گئے ہیں تو لیٹرین صاف تھی، آپ کو بدبو آئی، 1 لوٹا بہا کے باہر آ گئے. اب لیٹرین گندی ہے کہ صاف ہے؟ بولو بھائی، گندی ہے کہ صاف ہے؟ آپ کو گندی لیٹرین ملے اچھا لگے گا؟ تو یہی چیز دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اگر آپ کو صاف چاہیے تو دوسرے کو بھی صاف دو. تو اس لیے رسول اللہ نے کہا ایمان ہے ہی نہیں ہے اگر تم دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے. آپ کو پتہ ہے چارٹر آف ہیومینٹی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسانیت کی سب سے بڑا اصول، یہ آج UN بھی مانتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور اوباما نے بھی یہ والی حدیث ایک دفعہ پڑھی ہے، یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس سے بڑا انسانیت کے لیے کوئی اصول نہیں ہو سکتا. دوسرے کے لیے کیا پسند کرو. آپ کو کوئی بے عزت کرے اچھا لگے گا تو دوسرے کو. اچھا دوسرا کون؟ کوئی بھی. جنگ ہو رہی ہے وہ علیحدہ باتیں ہوتی ہیں بھائی. عام معمول کیا ہے، جنرل رول کیا ہے، کوئی بھی ہو دوسرے کے لیے کیا پسند کرو جو
اس سے یعنی کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، رسول اللہ نے ساری انسانیت باندھ دی اس میں. تو یہ 2 اصول ہیں جتنے بھی آداب ہم بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے عبادات کے کچھ آداب بیان کیے تھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کہ واش روم جانا. ٹھیک ہے، تو جو اپنے آپ کو واش روم میں پیشاب کے چھینٹوں وغیرہ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اور ہماری لیٹرینیں جو گندی ترین ہے دنیا میں، اس وقت پاکستان جو گندے ترین ممالک کی فہرست میں ٹاپ 10 میں ہے. دنیا کے گندے ترین ممالک میں پہلے نمبر پہ ایک دفعہ لاہور یا دلی، اس کا مقابلہ ہوتا ہے باقاعدہ. یا لاہور ہے یا، اور یہ لاہور والے کون ہیں؟ 5 وقت کے نمازی ہیں. لاہور والے کون ہیں؟ جہاں پہ شاید 25-30 ہزار مسجدیں ہیں، جہاں پہ وہ نمازی لوگ ہیں، جہاں پہ طہارت کا ایک پورے کا پورا نظام ہے، وہاں پہ لیٹرینیں گندی ہو سکتی ہیں؟ بولیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارا تو بھائی تھوڑا سا بھی ہمیں وہم بھی پڑ جائے تو ہمیں کیا لگتا ہے، پتہ نہیں میری نماز ہوگی کہ یا. اور وہاں پہ اتنی گندی لیٹرینیں، کیونکہ لیٹرینیں استعمال کرنے کا ادب نہیں سیکھا. ماؤں کو بھی شرم آ رہی ہوتی ہے، بچوں کو کون سکھائے گا؟ ابے کو شرم آ رہی ہوتی ہے. بھائی سکھانا پڑے گا آپ کو. باہر بچوں کو مہینے کا کورس کرواتے ہیں باقاعدہ، لیٹرین کیسے استعمال کرتے ہیں، واش روم کیسے جاتے ہیں، کموڈ کے. ہمارے دیسی لڑکوں کو کموڈ نہیں استعمال کرنا آتا. کموڈ کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے چھینٹے لگ جائیں گے، گندا ہو جائے گا. تو سکھائیں بھائی، ویڈیو دیکھیں، اب تو یوٹیوب پہ ویڈیو ہے. تو پہلا ادب کیا تھا؟ جیسے واش روم ملا ہے ویسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے، ویسے ہی واپس کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلا ادب ہے. دوسرا ہم نے کیا کہا تھا کہ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کرتے وقت کوشش کریں کہ جب آپ نے اگر ناک وغیرہ صاف کرنا ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناک صاف کر کے وہ گند وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بھائی کوشش کریں جو آپ نے گند نکالا ہے وہ بہہ جائے. اور اگر آپ کے پاس یہ گند نکالنے والا آپ کا سین ہے، کوشش کرو وہ جہاں سے پانی نیچے جا رہا ہے اس کے قریب بیٹھو اگر سیٹ ہے تو، تاکہ کسی ساروں کے سامنے سے گزر کے نہ جائے. لیکن اگر رش ہے تو ظاہری بات ہے، مجبوری ہے، تو کوشش کریں کم از کم بہا تو دینا. خیال کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف. لوگ تو نسوار وہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نسوار پڑی ہوتی ہے وہاں پہ وضو خانے کے اندر. تیسرا، وضو جب ہم کرتے ہیں تو ایسے نہیں منہ دھونا جیسے دہشت گرد منہ دھوتے ہیں، ایسے منہ دھونا ہے جیسے ایمان والا مطمئن آدمی منہ دھوتا ہے، تاکہ آس پاس چھینٹے نہیں مارنے. ٹھیک ہے، وہ پوری کی پوری جگہ کو گیلا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اپنے کپڑے خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. آرام سے مطمئن ہو گئے، کیونکہ ساتھ والے وہ پانی گرے گا تو وہی والی بات، آپ اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں بھائی دوسرے کو. یہ کام نہ کریں، لوگوں کو اچھا یہ نہیں لگتا. پھر ایک چوتھی بات کیا تھی، گرارے کرتے ہیں لوگ، اتنی اونچی ایسے اونچی آواز میں گرارے کرتے ہیں. اور اگر ساتھ میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بھی خراب ہو رہی ہے. اگر کوئی کھانے کھا رہے ہیں لوگ، درس کے بعد کھانا ہو رہا ہوتا ہے کبھی کبھی، آپ ادھر بلگم نکال رہے ہو، تو بھائی آرام سے آواز ہے، دھیمے آواز کے ساتھ یہ کام کرو. کلیجہ نہیں باہر کڈنا. ٹھیک ہے، آرام سے انشاءاللہ. اتنی اونچی آواز کہ کبھی کبھی سویا ہوا بندہ جاگ جائے. تو یہ کام جو ہے نا، یہ بے ادب لوگ کرتے ہیں، بد تہذیب لوگ کرتے ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے، اس کو خوبصورت بنا کے کرو. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرنا ہے. حد نہیں ہے ویسے. قتل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، اسے کیا مطلب ہے، کوئی بتائے گا؟ خوبصورتی سے قتل کر، ادھر آ میں تجھے قتل کرنا. یہ تو مطلب نہیں ہوگا قتل کرنے کا. کیا مطلب؟ ایک تو میوٹیلیٹ نہیں کرنا. میوٹیلیٹ کیا ہوتا ہے، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، نفرت یہ نہیں کرنا. دوسرا، جو تلوار ہے وہ تیز ہونی چاہیے. تونڑ پہ باری ہے تو تونڑ نیچے گر گیا بس، یعنی ایک ہی پڑے ختم ہو جائے، زیادہ تکلیف نہ پہنچاؤ، بس مار دینا نا، بس مر گیا بھائی، ختم ہوگی بات. یہ صحیح حدیث ہے. جہاد کی بات ہو رہی ہے، جنگوں کی. قتل بھی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کا بھی ادب ہے اس کا بھی ادب ہے. یہاں تو ہم وضو کر رہے ہیں بھائی، نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو اس کا تو ادب کیوں نہیں ہوگا کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ نماز کے اندر لوگ جب پاؤں ملاتے ہیں تو بھائی ایسے نہیں کھڑے ہونا جیسے گول کیپر کھڑا ہوتا ہے فٹ بال گراؤنڈ میں. گول کیپر کھڑا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے بھائی، ٹانگیں لمبی کھولتا ہے چھوٹی کھولتا ہے. ہاں جی. تو اب ماشاءاللہ ہمارے بھائی دیکھو نا کتنے ماشاءاللہ فٹ ہیں. تو آپ اگر بڑی بڑی ٹانگیں کھولو گے تو عجیب لگو گے. تو بڑی ٹانگیں کون کھولے، جو بڑا ہے. چھوٹی ٹانگیں کون کھولے، جو چھوٹا ہے. اور اگر ساتھ والا پاؤں نہیں ملا رہا تو جہاد نہیں کرنا بھائی. ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنی انشاءاللہ کہ میں منا کے چھڑنا انہوں پتہ تو چلے نا کیڑی مسیطیں آئے. یہ کام نہیں کرنا. پہلے شروع سے ہی پتہ چل جاتا ہے اس نے ملانا ہے یا بس جیسے ہی اس نے پرے کرنا ہے تو آپ نے دوبارہ پاؤں نہ تنگ نہیں کرنا. یہ نماز ہو رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر جنگ نہیں کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کچھ بندے اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. نماز کیا پڑھتے ہیں،
ایسے پڑھتے ہیں. اچھا اس کی ہم نے کہا 2 وجہ ہیں. ایک حسن ظن ہے نا, اچھی سوچ رکھنی چاہیے. ایک وجہ وہ اپنی نماز میں اتنا غرق ہو گیا کہ اس کو نہیں پتا کہ میری ساتھ والے کو نماز پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے کیونکہ وہ میری آواز کیا ہے, اونچی ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس کو بہرحال احساس کرنا چاہیے. اور دوسرا کیا وجہ ہے؟ وہم ہے. نہیں, اس کو وہم ہوتا ہے کہ میں ایسا پڑھوں گا نا تو وہ ہا نہیں صحیح نکلے گا, تو نہیں میں صحیح کہوں گا, تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایسا پڑھ کے نہیں نکلے گا تو میں کیا کروں. لیکن ساتھ والوں کی پھر نماز کیا ہوتی ہے؟ آپ بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے قرآن پڑھنے سے کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے. ادب ہے یہ ادب ہے. یہ اللہ معاف کرے, ایسا نہیں کہ اگلا بندہ کہہ رہا ہے تو قرآن سننا تکلیف ہو. بھائی میرا بھی تو کوئی کام ہے نا, میرا بھی تو کوئی کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں بھی کام کر رہا ہوں اور تو میرے پہ زبردستی کر رہا ہے کہ کام چھوڑ کے کیا کر, تو یہ میں نہیں کر سکتا. ابھی میرا اپنا کام ہے, تیرا اپنا کام ہے, تو ایسا پڑھ لے. ہاں, یہ وہم کا کیا علاج ہے؟ ہیں یہ وہم کا کیا علاج ہے؟ وہم نہ کریں. تو وہم کا بہترین علاج ہے بھائی وہم نہ کرو. سمجھ آ رہی؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ اصول میں جو بتا رہا ہوں, نالج جو ہوتا ہے نا وہ وہم کو دور کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچوں کو وہم ہوتا ہے, لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ یار میرے نا پیشاب کے قطرے شاید نکل رہے ہیں, تو وہ لوگ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے کہ ابھی شاید اور پیشاب آ رہا ہے, نہ یہ کام نہیں کرنا. بس ایک دفعہ جب ہو گیا تو فوراً نکلنے کی کوشش کرو, کیونکہ آپ جتنی دیر بھی بیٹھو گے نہ کچھ آتا رہنا ہے. اب یہ آپ اپنے جسم کو ٹرینڈ کر رہے ہو ایسے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ کام نہ کریں. بس ایک دفعہ بیٹھے ہیں, جو ہوا ہے بس چپ کر کے باہر آ جاؤ. لیکن اگر آپ کو یہ ایسے وہم آنے لگے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو مجھے گیلا گیلا لگ رہا ہے شاید وہ پیشاب نہ ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ آپ یہ شیطان آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو شیطان کو ڈسٹرب کر, تو پانی لو اور کیا کرو, چھینٹے مار دو. اب جب تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ گیلا گیلا لگ رہا ہے, تو تمہارے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ چھینٹوں کا گیلا ہے, پیشاب کا گیلا. تو یہ وہ اس کو ضرب دے دیا آپ نے, اس کو مار دیا آپ نے, تو یہ وہم ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو وہم ہے اونچا پڑھنا کہ میرے سے غلط نہ پڑھا جائے, تو بھائی آپ سے ساتھ والا ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو یہ اسلام نہیں آپ کو اصول دے رہا ہے نا کہ جب ساتھ والا ڈسٹرب ہو تو کیا کرو. تو جب اسلام نو مسئلہ نہیں تانوں کا تھا مسئلہ, یعنی کہ آپ کو زیادہ متقی آ گئے ہو, زیادہ پرہیزگار آ گئے ہو. جب اسلام کو ایشو نہیں ہے, جس کے لیے تو نماز پڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پھر تم بھی کیا کرو, ایسا پڑھ لو. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آداب کے حوالے سے کہ مسجد میں لوگ, اب یہ تو کلچر بن گیا کہ سونا بن کے نہیں آنا, پپو بن کے نہیں آنا. اس کو ہمارے ماحول میں آج کل کہتے ہیں کیجول سٹائل. ایک کیجول سٹائل ہے, ایک گھر کے ماحول کے اندر میں آ گیا ہوں, تو نہ اس کے بال بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے بم بجے ہے والاں, ٹھیک ہے. یہ کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث ہے, آپ نے کہا بال ہیں تو ان کی عزت کرو, بالوں کی کیا کرو, عزت کرو, ان کا خیال کرو. خیال کرنے کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ ایسے سمجھیں جیسے بال ایک انسان ہے مثال کے طور پر, تو آپ اس کو گندا رکھو گے نہیں, تو جیسے اس انسان کو گندا نہیں رکھنا ویسے بالوں کو ہر وقت سنبھال کے. لیکن اتنا بھی نہیں سنبھالنا کہ آپ کو وہم پڑ جائے ہائے میری بال نیچے آ گئے, میرے بال اوپر, ساری نماز میں آپ بال ہی صحیح کری جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا, توازن میں رہنا, توازن میں رہنا. تو ہم نے ایک حدیث بتائی تھی کہ کبھی آپ اگر اپنے آپ کو تیار کرو تو آپ یہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک صحابی, اصل میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا, تو ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یار اس کے اندر کیا کرنا ہے. تو ایک صحابی تھے, ان کے بال بکھرے ہوئے, کپڑے ان کے خراب ہیں, تو وہ مسجد میں آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اخرج, نکل جاؤ یہاں سے. اور یہ کون نبی ہے جو کفار کے ساتھ بھی رحم کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ صحابی میرے سے غصہ, ان کو یہ خیال ہے کہ لگتا ہے میرے میں کیا ہے, غلطی ہے. تو انہوں نے اپنے بال سال اچھے کیے, کپڑے اچھے کیے, خوشبو لگائی, مسجد میں آئے تو ہمارے نبی کے چہرے پہ اسمائل آ گئی. اور آپ نے فرمایا کتنا خوبصورت ہے کہ بجائے اس کے کہ تم شیطان کی طرح نظر آؤ. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو کچھ لوگ ڈرٹی نظر آتے ہیں, انٹائڈی نظر آتے ہیں. داڑھی ہے اس کی کنگھی ہونی چاہیے, بال ہیں وہ کنگھی ہونی چاہیے, فریش لگنے چاہیے. ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ یہ, آپ نے حدیث سنی ہے, مومن وہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سنیے بھائی, مومن وہ جس کو دیکھ کے, ابھی تو وہ بولے نہیں, وہ کیوں اللہ یاد آئے گا؟ وہ صاف ستھرا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کوئی گندا آدمی جس کو آج کل ہمارے جعلی پیر جو ہوتے ہیں, جو پہنچا ہوا بابا ہے, وہ جتنا گندا ہوتا ہے اتنا پہنچا ہوتا ہے, وہ اس کو دیکھ کے کوئی اللہ یاد آتا ہے؟ اس کو دیکھ کون یاد آتا ہے بھائی؟ اس کو دیکھ کے لکشمی چوک کے جہاز یاد آتے ہیں بھائی, اللہ یاد کوئی نہیں آتا ہے. اللہ اسی کو دیکھ کے یاد ہے جو صاف ستھرا ہے, اور اس کی صفائی کی بنیاد پہ بندے کا دل کرتا ہے میں نے بھی
ہاں اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنی لک اپنی چیزوں کیا کرو خوبصورت بناؤ. تو خذوا زینتکم عند کل مسجد کہ مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو, خوبصورت بنو. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ شرافت کا تقاضا ہے, ادب کا تقاضا ہے. آپ کے پاس رومال ہونا چاہیے, آپ کے پاس کنگھی ہونی چاہیے, آپ کے چھوٹی سی خوشبو ہونی چاہیے. یہ باادب آدمی ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ہر وقت اپنی ذات کا کیا رکھتا ہے, خیال رکھتا ہے, اپنے آپ کو ٹائڈی نیٹ کلین رکھتا ہے. یقین کریں ہمارے ملیشیا میں آپ کو یقین نہیں آئے گا, ہم وہاں پہ وہ سوپ پہنتے تھے, وہ جو عربوں کی نہیں ہوتی وہ لمبی والی, تو وہ پہنتے تھے. تو وہاں پہ ایک مسلم جو مسلمان 30 کے قریب میں لوگ ہمارے مسلمان ہوئے الحمدللہ میرے اسٹے کے اندر. تو اس میں سے ایک افریقن تھا, وہ مسلمان ہوا. تو ہم پوچھتے تھے بھئی کیا تمہیں ایسی بات لگی نا. اصل میں وہ پوچھنا مقصد کیا ہوتا تھا, وہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم ایزی لے رہے ہو اور دیکھو لوگ اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اس نے کہا ہمارا جو جمعے والا دن ہوتا تھا وہ ایک ہی دن ہے جو پارٹی سین ہوتا تھا, جو تھوڑے دینی لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں, کیونکہ جمعے والے دن ساروں نے اکٹھے ہونا ہے, میل ملاپ کرنا ہے, کھانا شانا بھی ہونا ہے, تو ایک اچھا ماحول ہوتا تھا. کہتا یار میں جب بھی یہاں سے گزرتا تھا نا جمعے والے دن, تم لوگ بڑے پپو لگ رہے ہوتے تھے, ٹین شین اور خوشبوئیں آ رہی ہیں ہر طرف سے, اور ایک دوسرے کو ایسے مل رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جانتے ہیں. تو ایک دن کو مل رہا تھا اور خوبصورت بھی لگ رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس کو؟ کہتا نہیں پہلی دفعہ ملا ہے مجھے. کہتے مل تو تم ایسے رہتے جیسے ابھی ابھی رشتہ ہوا ہے تمہارا. اس نے کہا نہیں پہلی دفعہ ملے, لیکن یہ ہمارا طریقہ ہے, ہم ایسے ہی ملتے ہیں. کہتا ہے بس اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا ہے, خوبصورتی نے, صفائی نے, اور میرا دل کیا ہے میں نے بھی مسلمان ہو گئے. نہ کوئی بحث کی اللہ ایک ہے ثابت کرو, کوئی چکر نہیں. بس دیکھ کے کیا ہوا, ہم ایزی لیتے ہیں بھائی, لوگ ایزی نہیں لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں اسلام مشہور کیا ہے, ہائیجینک ریلیجن. ہائیجین کیا ہوتا ہے, صاف صفائی, یعنی کہ ان کو صاف صفائی کی بڑی چنتا رہتی ہے. ہمارے برتن کو اگر ایسا کتے نے کچھ کر لیا تو 7 دفعہ دھونا ہے, مٹی سے دھونا ہے, اس سے کرنا ہے, اس سے کرنا ہے. تو ویسٹ کے اندر گوروں میں تو ویسے ہی ہمارا مذہب صفائی کی وجہ سے مشہور ہے. اوکے, اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ نماز کے اندر کبھی کبھی لوگ جو السلام علیکم کہتے ہیں جس انداز سے, السلام, یہ صرف ماڈرن بننے کے لیے تاکہ السلام علیکم یا حبیبی, تو یہ مولوی لگے گا پورا, تو ہم تھوڑا سا ماڈرن کر دیتے ہیں. کیا کہتا ہے السلام علیکم, السلام ورحمۃ اللہ, ورحمۃ اللہ نہیں ہے. تو السلام علیکم, السلام علیکم یہ ہوتی ہے موت ہو تم پہ, تباہی ہو, برباد ہو جائے تو. السلام علیکم کیا ہوتا ہے, امن چو پائی, امن چو. تو وہ امن چو انجی ہونا ہے جب تو السلام علیکم کہنا ہے. اور جدو میرے یار ہاتھ خراب نے تو سلام لین دی لوڑ نہیں ہے, نا روٹی کھا رہا ہوں بھائی, میری بریانی میں ہاتھ خراب ہے تو ضروری باں انج کر کے آگے نہیں کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں, سارے کیا کرتے ہیں السلام علیکم, تو آگے بندہ کیا کر دیتا ہے بازو. بھائی ہاتھ ملانا ہے یا بازو ملانا ہے, بولو ہاتھ ملانا ہے نا. رسول اللہ نے ہاتھ ملانے کی بات کی, بازو ملانے کی بات ہے. کہا دی آخر آئی یہ بات جو لے لی بھائی, کوئی بات نہیں, السلام علیکم کہہ دیا, وعلیکم السلام کہہ دیا, بس چپ کر کے بیٹھ جا. اور جب اتنا بڑا مجمع ہو اسلام السلام علیکم پورے آداب ہے. تو اگر وہ عبداللہ بھائی پیچھے سے آئے وہ کہتے ہیں السلام علیکم, ہم سب میں سے کوئی ایک بھی جواب دیتے سب کا ہو جاتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ساتھ والے کو سلام کیتا صاحب, یار درس ہو رہا ہے بھائی, لیکچر ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, مجلس ہو رہی ہے, بس چھاڑ دیں انہوں, ہو گیا سلام. پھر کچھ کیا کرتے ہیں ساروں سے گھوم کے سلام لیں گے. او ہو یہ تو سب سے ورسٹ ہوتا ہے, ساری ڈسکشن کا ٹیمپو توڑ دیتا ہے. جی میں خارم ولید کی مثال بات کروں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی میں پیک پہ جا کے وہ فائنل جملہ بولنا تھا جس کی وجہ سے سبحان اللہ ہونی تھی, یہ ویچ آ گئے السلام علیکم. اب وہ کتنی تپ چڑھے گی, حالانکہ اسلام کا مقصد کیا ہے, محبت. تو تپ چڑھا چھٹی من, آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. تو جب ایسے مجلس بیٹھی ہوئی ہو تو کیا کریں, بس سلام کریں اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں. ہاں کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی معتبر بندہ آیا تو خود ہی سارے کیا ہوتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. اب آپ ظاہری بات ہے رائٹ سائڈ سے شروع کر کے ساروں سے سلام لیتے ہیں, ایک سیپریٹ کیس ہے. آپ باہر سے آئے ہیں ظاہری بات ہے, اور 5-7 دنوں کے بعد, تو ظاہری بات ہے گھر والے ایک دم سے السلام علیکم, تو سارے کیا کریں گے, ہاں اب آپ ساروں سے سلام لیتے ہو, گلے لگتے ہو, وہ علیحدہ بات ہے. ہم اس طرح کی مجلس کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ گپ شپ چل رہی ہے, کوئی پوائنٹ چل رہا ہے, تو ایسے ہاتھ آگے نہیں کرتے. وہ دہی بلے والا ہوتا ہے, یقین کرے وہ دہی بلے ڈال رہا ہوتا ہے, بندہ بیچ میں ہاتھ کر دیتے ہیں اور کر ہی رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی نا میں ایسے موبائل پہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں, تو میں وہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہوں, درس ہو رہا ہوتا ہے, وہ میری اتنی وہ تاپ چڑھتے. لیکن اب میں نا, پہلے مجھے امبیرسمنٹ ہوتی تھی, یعنی کہ وہ ویئرڈ لگتا ہے نا, سارے ایک دم سے سارے ایسے اوپر آ جاتے ہیں سلام لینے کے لیے. پہلے مجھے ویئرڈ لگتا تھا, میں گھبراتا بھی تھا. اب میں نہیں گھبراتا, وہ آتے ہیں, میں چپ کر کے پانی کھول رہا ہوتا, اور وہ بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ایسے ہاتھ کیتا انہوں نے, اور میں اللہ کے پانی پی رہا ہوں. میں کر ہی رکھو بھائی,
پھر میں جان بوجھ کے آرام سے بوتل میں پانی ڈالتا ہوں اور آرام سے پیچھے ہو گئے نا ایسے. وہ ایسے ہی کیا ہوا انہوں نے بھی, کیسی بات ہے, ابھی بھی ایسے ہی کیا ہوا ہے. اور میں آرام سے پانی پیتا ہوں, پھر میں کھڑے ہوتا ہوں, میں مائک اتارتا ہوں, جی وعلیکم السلام, تو ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, ہم بھی نیچے جھک جاتے ہیں بھائی, بس ٹھیک ہو گیا. اور میں نے کئی دفعہ پسینہ آیا ہوا ہے بھائی, بول کے پسینہ آ جاتا ہے بھائی, موٹر لگتی ہے نا, موٹر جب چلے گی تو پسینہ آئے گا. میں کہتا ہوں یار پتہ کیا, ویسے سلام لے لینا, گلے نہ ملنا آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یار, پسینہ آیا ہوا ہے. وہ پھر گلے ملتے ہیں, یہ محبت نہیں ہوتی ہے. اس سے جو ہے نا وہ ویئرڈنیس پیدا, نفرت نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. وہ پرے بھی ماری یار, مطلب جب آپ گرمی لگی ہوگی تو کیا کہو گے, وہ پرا بھی جا یار, کرے گا کہ نہیں دل کرے گا, وہ بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ کیا مسئلے ہو رہے ہیں, یہ بے ادبی کے مسئلے ہو رہے ہیں. آپ کو ادب نہیں ہے سلام لینے کا. آگے سمجھ بھائی. اچھا یہ ساری ابھی کیا ہوئی ہے, سمری ہوئی ہے جو ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں. تو اس میں ہم نے کچھ بھائیوں نے باتیں ایڈ بھی کی تھی, ٹھیک ہے. جیسے ایک بات ایڈ کی کہ نماز میں بیٹھتے ہیں جب, ٹھیک ہے, سجدے کے لیے جاتے ہیں تو بھی بازو کھولتے, بولو کھول کے نہیں کرنا. ویسے کیسے کرنا ہے سجدہ, کھول کے کرنا, لیکن جب جماعت ہو رہی ہو تو ایسے کر کے کرنا. اسی طرح جب آپ تورک کرتے ہیں, تورک کا پتہ تھا, ٹھیک ہے, تورک کر کے دکھاؤ یار. ہاں ایسے کر کے بیٹھتے ہیں آخری تشہد میں, ٹھیک ہے. اب جاؤ. تو یہ کب کرتے ہیں, اگر جماعت ہو رہی ہے تو ساتھ ہاتھ جگہ تھوڑی بہت ہے, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جگہ ہے, کسی دوسرے پہ گر نہیں جانا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کو انشاءاللہ سنت کا اجر ملے گا, کیونکہ میں تو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن حالات جو ہیں مجھے کرنے نہیں دے رہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا. اچھا اب ہم کچھ باتیں کرتے ہیں مجلس کی, یعنی کہ اب یہ باتیں ہم نے کی تھی عبادات کی, ٹھیک ہے. تو کچھ باتیں ہم انشاءاللہ کرتے ہیں مجلس کی. تو ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں, سارے کھڑے ہو جائیں. چلیں بیٹھ جائیں, جزاک اللہ. تو مجلس کا سب سے بڑا اصول کیا ہے, ابھی ہم نے بتایا, ہاں سلام تو ہے, جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا. یہ اوپر سے گھوم کے پہلی صف میں آنا, بولو نہیں آنا, ٹھیک ہے. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, جمعہ کے لیے آپ نیچے ہال میں آئے ہیں تو آگے جگہ ہے لیکن سارے کیا ہوئے ہیں, اب مجبوری ہے. لیکن اگر جگہ ہے تو جہاں ملے, اس لیے ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا پیچھے بیٹھ جاؤ, انہوں نے کیا کہا, تو کوشش کیا کرنی ہے, زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. بس کوشش اصل میں کیا ہے, وہی بات ہمارا جو اصول ہے کہ بس آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کم سے کم ڈسٹرب کرنا. اب اس کے لیے جو آپ کو کرنا پڑے وہ کریں, جہاں جگہ ملے وہاں. ابھی کبھی نا پیرنٹس شادیوں پہ جو گئے ہوتے ہیں, اب شادی پہ نا بڑا فنکشن لگا ہوا ہے, ایک سائڈ پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اب کو بیٹا گیا ہے, وہ اندر سے گھسا کے بندے پیچھے کر کے اینڈ پہ جا کے, اب بندے سارے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کوئی ضروری گل ہے, تو نال جا کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا ہے کرنا سی اب صاحب نے ماشاء اللہ 5 منٹ جو تو پہنچا جائے تو بس ساتھ جا کے بیٹھ گیا, اور جگہ بھی نہیں ہوتی وہاں پہ جگہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ ادب نہیں ہے. مجلس کا کیا ادب ہوتا ہے, جہاں جگہ ملے. اچھا مجلس کا دوسرا ادب کیا ہوتا ہے, اس طرح کی مجلس کا. اب ہم اس طرح کی مجلس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہر مجلس کا کوئی لیڈر ہوتا ہے, ہر مجلس کا کوئی امیر ہوتا ہے, اس کو جمپ نہیں کرتے. جمپ کرنے کیا مطلب ہوتا ہے بھائی, لیڈر کو جمپ نہیں کرتے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. نہیں, اب میرے سے کسی نے بات کی ہے اور جواب آپ دینے لگے, جو ہمارے پاکستانیوں کی ایک تھوڑی سی عادت ہے, ہر بندہ چودھری بنتا ہے. اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میری مثال میں کوئی درس کے بعد کوئی بندہ آیا, کوئی سوال پوچھتا ہے, میرے علاوہ سارے جواب دیتے ہیں. پھر میں اکثر کبھی کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے, تاکہ اس کو سبق مل جائے کہ اور تو طریقہ ہے کوئی نہیں, چلو جی دے لو, آپ نے دے لیا تو پھر میں چلے جاتا ہوں. نہیں تسی دے ہو جی, میں نہیں دے لے یار. تو کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی بندہ, کوئی نہ کوئی لیڈر ضرور ہوتا ہے, وہ خود آپ کو کہے نا یار اس کا جواب آپ دے دو, تو وہ علیحدہ بات ہے. تو پہلے کیا کرنی ہے, لیڈر کو کبھی جمپ نہیں کرتے. اور آپ کی مثال فیملی کے اندر باپ ہے, والدہ ہے, ادب یہ ہے, اصل میں ہمارے یہاں تو ادب سکھایا نہیں جاتا, ان سے پوچھ کے بات کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اس میٹنگ کو لیڈ کون کر رہا ہے, وہ آپ کے ابو ہو سکتے ہیں, امی ہو سکتی ہیں, بڑا بھائی ہو سکتا ہے, بڑی بہن ہو سکتی ہے. اچھا میں بات کر لوں پلیز, کیونکہ وہ مجلس اس نے بلائی ہے, وہ میٹنگ اس کی ہے, وہ سٹیج اس کا ہے. ادب کیا ہے کہ اچھا میں کیونکہ بات تو آپ کی ہے لیکن میں کر سکتا ہوں, اس لیے ہمارے مینرز کیا ہیں, ہاتھ کھڑے کرتے ہیں.
کہ بھئی میں بات کر سکتا ہوں، تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک اور ادب کیا ہے، یہ آپ کو عجیب لگے گی، لیکن سبحان اللہ ہمارے اسلاف کے اندر یہ بھی بات ہوتی تھی کہ مجلس کے اندر مولی والے پراٹھے کھا کے اگر آپ آ گئے ہیں تو وہ والا کام نہیں کرنا بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے جو شرمندہ کرنے لگ جاتے ہیں، خیر ہے نا، وہ کہنا خیر ہے، پیو خیر ہے۔ اب وہ پتہ ہو رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہ سارے، کیونکہ ظاہری بات ہے جتوں سڑن دی وہ آ رہی ہے، اب کسی نے تو کچھ کیا ہے نا۔ اسلاف کیا کرتے تھے، باہر چلے جاتے تھے، اللہ اکبر، باہر جا کے ہوا خارج کرتے تھے، پھر واپس مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، صرف کیوں؟ ماحول نہ خراب ہو جائے، یہ خوشبودار ماحول ہے، آپ نے سارا بدبودار۔ کچھ اسلاف واش روم چلے جاتے تھے، کہتا ہے یہ واش روم والا، ہم اتنا نہیں کہتے اتنا تکلف کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس قدر تکلف کرو، لیکن بھائی اصل مقصد میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا، آپ کی وجہ سے کوئی، بس اصل مقصد یہ ہے۔ تو بھائی اگر آپ نکل سکتے ہیں نا، تو میں ذرا 1 منٹ ذرا، تو باہر جاؤ اور سین کر کے آ جاؤ۔ اسی طرح جیسے آپ کا اگر ناک خراب ہے تو بھائی بے شک آپ کا رومال وغیرہ ہے، لیکن اتنی شروع وہ زور زور سے سنکنا شروع کرنا اور نکالنا، یہ چیز مجلس کے آداب کے یہ خلاف، لوگوں کی نا کوفت ہوتی ہے ان کو جب بندہ کوئی ایسا کرتا ہے۔ تو اصل میں نا یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائی دیکھیں، یہ ساری کی ساری باتیں پتہ کیا ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اب بندہ علم والا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہے، آپ صرف یہ والے کرتوت کر لو نا، یہ والے صرف کام کر لو، اگلے بندے کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں یہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں عبدالوارث بھائی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے لٹریچر بہت پڑھا ہے۔ لٹریچر کو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ ادب بہت پڑھا ہے انہوں نے، چٹا ان پڑھ آدمی ہے، اور یقین کرو اس کی گفتگو سے باتوں سے لگتا ہے یہ پی ایچ ڈی ہے۔ ہیلو، یہ دیکھو بے ادبی کر رہے ہو پھر، یعنی کہ ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے 2200 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کی وجہ سے، 1600 کے ان کے اپنے ہاتھ سے ہوئے ہیں، 1600 لوگ پاکستان میں، بڑی کمپنی ہے اس کی، 2 کروڑ سے بڑی کی کمپنی کھڑی کر دی اس بندے، چٹا ان پڑھ آدمی ہے، چٹا، کبھی اسکول نہیں گیا وہ، لیکن اس کی بات سے کبھی لگتے ان کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ ان پڑھ ہے۔ کیوں؟ ادب بڑا ہے اس میں آداب بڑے کمال کے ہیں، ان آداب سے کیا لگتا ہے یہ بندہ ضرور کوئی پڑھا لکھا، ہاں وڈی چیز ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی صرف آداب، یقین کرو اس بندے کے پاس صرف آداب۔ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا نا کسی بندے پہ، اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اور ہم نے ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک بندہ ورساچی کا سوٹ پہنا ہوا ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ، امامہ پہنا ہوا ہے، نیچ ماری تو سارا نیچ اوپر برتنا چ پئی۔ آپ ایمان سے بتاؤ، اب وہ بندہ جتنی مرضی سیریس بات کر لے، سیریس لگے گی؟ اب کیا مطلب ہے کہ نیچ کی وجہ سے سارا علم کیا ہو گیا، ماند ہو گیا، نہیں ضائع تو نہیں ہوا، ماند پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر دھیان ہی نہیں جاتا، وہ جنہوں نیچ نہیں مارنی آندی، آ رہی بات کہ نہیں؟ تو مجلس کی ایک اور بات کیا ہے، نحوست نہیں پھیلاتے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، جمائیاں۔ اور کیا عجیب حدیث ہے قسم سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھینک کس کی طرف سے ہے، اللہ، اور جمائی کس کی طرف سے ہے، جمائی کیا کرتی ہے اور چھینک کیا کرتی ہے، ایک آپ کبھی سوتے اٹھتے فوراً چھینک آتی ہے، سوتے اٹھتے فوراً کیا آتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کیا ہیں، سست ہیں، تو اللہ کی طرف سے طاقت آتی ہے، چستی آتی ہے، شیطان کی طرف سے سستی آتی ہے۔ اور اب تو سائنس بھی کہتے ہیں نیگیٹو انرجی پیدا کرتی ہے، تو جمائی کیا ہے، نیگیٹو ہے، تو ایک بندہ مارتا ہے تھوڑی دیر بعد، یہ پکی بات ہے، اور جمائی جب اس نے ایسی ماری اور بندے ایسے ٹھیٹ ہوتے ہیں، میں ادھر جا رہا تھا تو میں ادھر، یار چپ کر جا بھائی، ابھی یہ جمائی صرف 4 سیکنڈ کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اچھا آپ ہنس رہے ہیں نا، صحیح حدیث ہے، جب بندہ جمائی لیتے آواز کرتا ہے تو شیطان اس پہ ہنستا ہے، اشرف المخلوقات ہے یہ، لٹرلی صحیح حدیث ہے، شیطان اس کے منہ میں گھس جاتا ہے اور زیادہ اس کو سست کرنے کے لیے، صحیح حدیث ہے۔ تو جب یہ مجلس ہے ہو، اب مجلس میں ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں اسلام کیسے پھیلانا ہے، کہ ساتھ والا بندہ اب دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہنس رہے ہیں نا، یعنی کہ سارے کا سارا وہ مدعا کیا ہو جاتا ہے، مذاق بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو مجلس میں بیٹھنے کی تمیز۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اب جمائی پہ زور تھوڑی ہے، تو کیا کریں ہیں،
ایک تو کم از کم کیا کرو, اور کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ نہیں. جماعی آئے تو کچھ نہیں پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی ذکر نہیں ہے. پہلے کوشش کرو, ہاتھ رکھو, کوشش کرو رکے. وہ ہوتی ہے ایسے, ہوتا ہے ایسے, یعنی کہ وہ آپ اندر ہی اندر اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ وہ باہر نہ آئے. ایسے بھی اگر مجھے کر کے جماعی آ رہے پھر بھی کسی کو آ جانے ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یا تو پودینہ ساتھ لے کے آؤ اور ناک کو ایسے سے کرو, 5 سال نیچے آئیں گے انشاءاللہ. چینکیں آئیں گے تو ایکٹیو ہو جاؤ گے. تو یہ مجلس کا کیا ہے؟ اور بولو نا یار, ادب ہے. ادب ہے, آداب جمع ہے. ادب کیا ہوتا ہے؟ سنگولر ہے. اچھا ایک اور بات, قسم سے یہ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں, اور مجلس میں ایک کام کیا ہوتا ہے؟ مجلس میں ایک کام کیا ہوتا ہے یار؟ سارے بولو یار. پاکستانی تو جنوں پوچھو کدھر جا رہے ہیں, روٹی کھان جا رہے ہیں. کدھروں آ رہے ہیں؟ روٹی کھا کے آ رہے ہیں. یار پریشان بیٹھا ہے, روٹی نہیں ملن رہی. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کھانا کھاتے وقت سب سے بڑی جو چوڑ مات ہے, میں معذرت کے لفظ یوز کر رہا ہوں, چوڑ ہے یہ. آواز کرتے ہیں, روٹی نہیں کھانی ہے کیونکہ روٹی منہ میں ہے, نال ہی انہیں کی کرتے پیپسی چڑھا چھڑی ہے. تو پیپسی چڑھائی تو تھلو ڈکار بھی آ گئی ہے واپس. ایسے جیسے بوفر کے اندر کوئی نا زلزلہ سا آ گیا ہے. یہ یقین کریں کتنے لوگوں نے ایسے دیکھا ہے؟ میں نے ایک امام کو دیکھا, امام, اوئے ہوئے, میں اب ادھر جمعہ کے لیے جاتا, وہ بندہ یار یہ لٹرلی ایسے کرتا تھا. اچھا وہ انکانشیسلی کرتا تھا, جان بوجھ کے ایسا کوئی کیوں کرے؟ مجھے بڑی, میں نا اس کے پاس بیٹھتی نہیں تھا روٹی, میں نا تھوڑے کراس میں بیٹھتا تھا, ادھر دوسری طرف. وہ اکثر وہ میرے ساتھ ہی آ کے بیٹھ جائے کیونکہ میرا میزبان وہ ہوتا ہے. تو مجھے ایک دن کسی بندے نے, میں نے آداب زندگی کے نام سے پھر وہ لیکچر دیا نا, تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہنا انہوں نے تو کچھ سمجھاؤ. اچھا میں نے کہا یہ میرا نہیں, یہ دوسرے کا بھی مسئلہ ہے. میں نے پھر ان کو نا ادھر وہ نہر کے کنارے نا کچھ پھول لگے ہوئے تھے, میں نے ایک پھول پکڑا, ماحول صاحب بنایا. میں قاری صاحب ایک گزارش کرنی ہے, اللہ کی قسم آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے, آپ سے نا لوگ نفرت کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ آپ آواز کرتے ہیں کھانا, یہ نہ کریں. کہتا ہے میں نے زندگی چ پہلی باری کسی نے دسیا, بھائی میں آسمان سے اترا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تکلیف دیتا کسی کو. میں کہا تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے, کھایا ہی نہیں جاتا. اچھا آواز کون کرتا ہے کھاتے وقت؟ جانور. آپ جانور دیکھیں گے وہ آواز یہ بھی بے ادبی ہے, کسی کی طرف نہ دیکھتے ہیں نہ. اچھا کبھی ہاں یہ اس کی وجہ سے فائدہ ہو گیا, اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں نال سنا, یہ لیول کی بے ادبی ہے. کیونکہ سب کے سامنے ساروں کو پتہ چل گیا, تو کھوج چلنا بن, ساروں کو کر گیا پتا کہ یہ بھی ایسا کرتا ہے. تو ایسا کرنا پتر, ایسا نہیں کرنا. تو آواز نہیں کرتے بھائی کھاتے وقت. تو کیسے نہیں آواز ہوگی؟ نہیں منہ کیسے بند ہوگا؟ چھوٹا. پوری روٹی دیکھو بغل گجرا والے ورگے کرو گے نا تو بھائی وہ پھر تہاڈے آواز پکی ہونی ہے. بے منہ تمہاڈا ادھی بغل دا ہے تو پات تسی وڈی لئی ہے, آواز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیوں کہا 3 انگلیوں سے کھانا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک شیخ ہیں, وہ کلاس میں ایکٹیویٹی کراتے ہیں, یہ جو 3 یعنی کہ ان تینوں سے کھانا کھانا ہے, ان 2 کو وہ ٹیپ لگا دیتے ہیں, کہتے کھاؤ. اب اس سے وہی کھا سکتا ہے جو تھوڑا کھائے گا. اصل اس میں سائنس ہے, تھوڑا کھانا ہے. اچھا یہ چاولوں کی بات نہیں ہو رہی, ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی چاول نہیں کھائے. سمجھ رہے ہیں؟ چاولوں کے لیے پانی چاہیے بہت زیادہ, عرب میں پانی نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی نے زندگی میں کبھی بریانی چاول یہ چیزیں کھائی تو ادھر روٹی ہوتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ 3 انگلیوں والا سین ہو سکتا ہے. چاول کے لیے 3 انگلیاں مشکل ہے, ذریعہ 3 انگلی میں آنے ہی نہیں, انہیں تسی مٹھ پر نہیں ہے تو سارے ہی پر نہیں ہے. تو 3 انگلیوں کا مقصد تھوڑے کی وجہ سے آواز کبھی آتی. اچھا کبھی کبھی ہم پرات میں کھا رہے ہوتے ہیں اور مجھے ایک تپ بڑا کیا چڑھتی ہے, اکثر لوگ ماشاء اپنی طرف سے نا محبت کرتے ہیں. کیا؟ نہیں, ایک تو وہ بات ہے نا, اپنی طرف سے وہ محبت کرتے ہیں. نہیں نہیں وہ تو اچھی بات ہے یار, یہ تو مہربانی ہے تیری بھائی, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. رہتا ہے نا, رہتا اگر پڑا کچھ وہ سارے تے آ لو تجھے کھا لو, تیرے ہی ہے نا تو کھا لے. پوچھتے ہیں بھائی تو کلا ہے, اب وہ یہ زوم کر لیتا ہے سارے ہی ایسے ہیں.
حالانکہ میں چلو میں تو نہیں کھا سکتا بھائی، چلو پیچھے کر دو، پیچھے کتنے کو ہو جائے گا یار، یہ بے ادبی ہے. حالانکہ وہ اپنی نیت سے کیا کر رہا ہے، میں ذرا خیال کر دیتا ہوں، سارا ڈال دیتا ہوں. بھائی اپنی طرف ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف ڈالتے ہیں، کسی دوسرے کی طرف ڈالتے اندے ہاتھ نہیں ٹوٹے، وہ پا لے گا. سمجھ آ رہی بات کہ جس کو چاہیے ہوتا ہے خصوصاً روٹی، وہ کسی دا یا کرتا اس نے پا لے گا انشاءاللہ. تو ہمیشہ اپنی طرف کوئی سالن ڈالنا ہے، کوئی چیز ڈالنی ہے، صرف کیا کرنا ہے، اپنی طرف ڈالنا ہے. اور اگر میرے پاس چوائس ہے تو کتنا ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے بھائی، جتنا کھانا ہے. اگر تسی 2000 سلامی دیتی نا ویاہ تے تو 2000 پلیٹ تو پورا نہیں کرنا میرے بھائی. سارے ایسے کرتے ہیں نا، پہاڑ بناتے ہیں نا، پہاڑ بناتے ہیں، ایڈجسٹ کرنا ہے سارا کچھ ادھر ہی. کیوں، 2000 سلامی دیتی. یہ فضول بات ہے. یقین کریں پاکستان میں 4 شہروں میں، کتنے، صرف 4 شہروں میں، کراچی، لاہور، آئی تھنک فیصل آباد ہے یا دوسرا کوئی اور ہے، راول پنڈی، ان 4 شہر میں 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن کھانا صرف ہوٹل ضائع کرتے ہیں. کتنا، 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن. یہ یو این کی اور ہوٹلز کی صرف رپورٹ ہے. اور اکثر کہاں پہ ضائع ہوتا ہے، شادیوں پہ، اکثر وہاں پہ ضائع ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا کھانا کافی ہے 2 کے لیے، 2 کا کافی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں، کھانا ود جاوے کٹنا. حالانکہ 100 بندے آ رہے ہیں تو کوشش کرو 80 کا بناؤ، کیونکہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ برکت ہوتی ہے بھائی. 80 مطلب 160 کا. یہ اگر ایمان والا ہے تو 160 کا ہے. اور ہمیشہ میں نے نہیں آج تک دیکھا شادی پہ کھانا تھوڑا جائے، کبھی آپ نے دیکھا ہو، ہمیشہ بڑے ہی ہے. اور جو وہ کھانا ضائع ہوتا ہے وہ کم از کم 5 کروڑ لوگوں کا صبح شام کا کھانا ہے. وہ کخ نہ کریں، صرف یہ ضائع ہوا کھانا لے لیں. 5 کروڑ لوگوں کا کھانا پاکستانی صرف ضائع کر دیتے، اتنے غریب ہیں. یعنی نہ زکوٰۃ دو نہ صدقہ دو، صرف ضائع نہ کرو، اللہ کہتا ہے پورا ہو جائے گا. تو یہ ادب نہیں ہے. اس بے ادبی کا نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے کہ آپ اربوں ڈالر کا کھانا کیا کر رہے ہو. اس لیے اب NGOs آ گئی ہیں. وہ کیا کرتی ہے، وہ ہوٹل سے بچا ہوا کھانا اکٹھا کرتی ہے. اکٹھا کرنے کے بعد اس کے باکسز بناتے ہیں، اور باکسز بنا کے انہوں نے نیٹ ورک، جیسے اب اس مسجد میں ہم نے فیملیز کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ کم از کم 60 فیملی الحمدللہ ہماری مسجد سے راشن کے ذریعے جڑی ہوئی ہیں. تقریباً آدھے کو ہم راشن دیتے ہیں، کچھ ویسے ہی آ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا بھائی. تو ان کو وہ کیا کہتے ہیں، نیٹ ورک بنا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، شام کو سارا وہ ڈبے ادھر بانٹ دیتے ہیں تاکہ ہوٹل کا کھانا یقین کریں آپ کسی شے کی عزت کریں گے تو وہ چیز آپ سے کیا کرے گی، رزق کی عزت کریں گے وہ آپ سے محبت کرے گا. اور کبھی کبھی ایسا کھانا کھا لو جو پسند نہیں ہے، تکے سے کھاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. گھر میں اب زیادہ مہنگائی پتہ کیا ہے، پہلے سارے مل کے کھا لیتے تھے بس. ایسے ہی ہے نا، پہلے ایک اصول ہوتا تھا. ابھی بھی میری ساس کا یہ اصول ہے، اللہ کی قسم. اس عورت نے 40-50 ہزار کی نوکری میں اپنا گھر لیا ہے، بیٹی کا بیاہ ہے، اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، 40-50 ہزار کی نوکری میں. چیلنج ہے مجھے، بنا کے دکھاؤ. اپنا گھر لیا اس نے ماشاءاللہ، صرف ایک وجہ سے، وہ عورت ضائع نہیں کرتی. مشہور ہے ہمارے پورے خاندان میں. جو کھانا ہے اگر 7 سے 8 کے درمیان ڈنر ہے اسی میں ملنا ہے، ورنہ نہیں ملنا. جو باہر جا کرنا کر لو، اپنی پاکٹ منی سے کرنا ہے. ہم نے پیسے کون دینے، اصول ہے یہ، اصول ہے. صبح اتنے بجے کھانا ہے، شام اتنے بجے. اچھا قدرتی ان کی گیس نہیں آتی تو وہ یہ اور زیادہ وہ ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے کہ بھائی گیس ایک دفعہ صبح اتنی ٹائم آنی ہے، ایک دفعہ شام اتنی ٹائم آنی، اتنی ٹائم کھانا ہے. اتنا سا بھی کھانا بچا، انہوں نے کہا فریج کھول لو، اتنی سی کولی میں اتنا سا پڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یار اتنا ایک لقمہ ہے، کہتے ہیں اگلے سالن میں ڈال دیں گے. صرف اس وجہ سے اللہ کی قسم اللہ نے بڑی برکت دی ہے، کیونکہ وہ رزق کی عزت کرتے ہیں تو رزق ان کی اصول ہے. تو رزق کا ادب کرنا ہے، تو اس لیے نیچے پھینکنا. اب آپ صرف تصور کریں، ایک بچے سے پوچھا گیا تیرا ڈریم کیا ہے، اس نے کہا میں نے میکڈونلڈ کا برگر کھانا ہے. کین یو امیجن؟ کیوں بولا؟ سوچو اس نے ایسا کیوں کہا. کیا روٹی نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے تو زندہ ہے نا. یہ کیوں کہا اس نے میکڈونلڈس کا برگر کھانا ہے؟ کھائے نہیں اس نے آج تک، کیسے پسند ہے؟ ہاں اس کے گھر کے سامنے نا اتنا برگر جیسے انہوں نے دکھایا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے یہ تو آسمان سے جنت سے آیا ہے. اتنا سونا ہوتا ہے اللہ کی قسم.
ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کا جو وقفہ ہوتا ہے یار اللہ مستعان، ایسے لگتا ہے کوئی فرشتے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی چیزیں ڈال رہے ہیں. صحیح بات، اتنا کمال ہو. وہ اس نے کو 5-7 دفعہ دیکھ کہتے ہیں یار کیا چیز ہے یہ، میں نے یہ کھانی ہے. اور ہمارے ڈسٹ بن میں پڑا ہوتا ہے. آپ میکڈونلڈ کے کبھی باہر جاؤ، باہر چیزوں میں پڑا ہوگا، چکن پڑا ہوگا. لوگوں کے خواب ہے یہ. اب آپ سوچیں ایک بندہ بھوکا ہے اور آپ نیچے پھینک رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس لیے اسلام کہتے ہیں نیچے نہ پھینکو، ضائع نہ کرو. اور پلیٹ کیا کرو؟ پلیٹ کیا کرو؟ اچھا پلیٹ صاف کرنی ہے اس وقت جب کھانا آپ نے خود ڈالا ہے. جب کسی نے ڈالا ہے پھر صاف کرنا تھاڑی ذمہ داری یہ ہوندی ہے جنہیں پایا سی. اس لیے ادب کیا ہے؟ خود ڈالو، خود ڈالو. اس لیے جان بچانا کیا ہے بھائی؟ جان بچانا اپنی کیا ہے؟ فرض ہے. پلیٹ صاف کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تھاڑی بس ہو گئی ہے، اتوں تک ہو گئے ہو. نہیں پلیٹ صاف کرنی ہے. جان بچانا کیا ہے؟ اور پلیٹ صاف کرنا کیا ہے؟ یہ پہلے سوچنا ہے کہ انہا پانا ہے بھائی ادھر ہی ہے نا، بعد میں پھر اور ڈال لینا، تھوڑا ڈال لو بھائی. وہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ بے ادبیاں ہوتی ہیں میرا پتر. اس کی وجہ سے ہمارے میں نکھار، ہمارے رویوں میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے بات کرنے کے انداز میں نکھار نہیں آتا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، اراؤنڈ 7 سے 8 لاکھ روپے ایک جیپنیز کا میں ایڈ دیکھ رہا تھا آن لائن. وہ پتہ صرف کیا سکھاتی ہے؟ ہاؤ ٹو ایٹ، ٹیبل مینرز. صرف آپ گوگل کریں، لکھیں ٹیبل مینرز، کورسز ملیں گے آپ کو. یعنی کہ اگر آپ امیر ہو رہے ہو نا تو امیر و طرح بننا بھی پڑے گا تجھے. آپ نے کبھی میکڈونلڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن ویسے میکڈونلڈ ہے نا تو میکڈونلڈ اپنے ساتھ ایک کلچر بھی لاتا ہے. دھوتی کرتا پا کے پگ پائی تے تھلے جوگر پائے نا تو نہ بندہ کہتی میکڈونلڈ ویکھیا کدی؟ نہیں. میکڈونلڈ ایسے والے بندے جاتے، میکڈونلڈ جانے والے بھی بندے کی لک ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پیزا ہٹ کھانے والے کی بھی ایک، یعنی تو ایک پینڈو تھا نا وہ گاؤں سے آیا. اچھا پینڈو 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک پینڈو ہم کہتے ہیں جاہل، اور ایک پینڈو جو پنڈ کا ہے. اس کا ضروری نہیں ہے یہ جو بری بات ہے. پینڈو ہونا بری بات نہیں ہے. اصل میں پینڈو ایک مطلب جاہل اور ایک پنڈ کا. اب وہ پنڈ کا تھا، اس نے کہا میں آج سوپ پہ آنا. وہ کی ہوتا ہے یار؟ انہوں نے کہا آتے صحیح نا. اس نے اس کو سوپ پلایا. اب سوپ پینے کے اپنے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اس کے پینے کے اپنے کا آداب ہیں، مینرز ہیں. تو اس نے بہرحال کو ڈیک لا کے پی چڑیا سارا. وہ کہتا کیویں لگا؟ کیویں لگنا ہے؟ چاچ گوشت پایا ہے بس. یہ سوپ کی بے ادبی کر رہا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا یہ سوپ. ہر چیز کا اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے مینرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو سیکھنے چاہیے. بری بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کی پرسنالٹی کا جو رخ جاتا ہے کسی کی طرف وہ برا جاتا ہے. تو لوگ آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ جاہل آدمی ہے، جٹ آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے. اچھا آپ کو مجلس میں ایک اور بات، تو مجلس کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ موبائل میں لگ جائے. ابھی جیسے 3 مسٹنڈے لگے ہوئے تھے پیچھے، یہ نہیں کرنا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پوری مجلس کو ہائی جیک کرتے ہیں، وہ پوری کی پوری مجلس کو خراب کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ سب کچھ فرض نہیں ہے. جس نے نہیں سننا وہ چلا جائے، پیچھے جا کے بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں. لیکن بیٹھنا ہے تو مجلس کے، اور یہ آداب آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، مجھے نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، مجھے نہیں. تو اور کسی کے ذہن میں مجلس کا کوئی بے ادبی ہو؟ ہاں ہاں یہ بھی ایک فلم ہی ہوتی ہے ویسے ماشاءاللہ. اچھا اس کو کبھی کبھی اندازہ نہیں ہوتا. یہ آپ نے کبھی اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے کیمرے پہ جب لے آتے ہیں نا، کبھی کبھی کچھ کلپس ہوتے ہیں، وہ ناک کے اندر ماشاءاللہ پورا سسٹم چلا رہا ہے، پورا کا پورا کشمیر کا مسئلہ حل کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو ادھر جو ہے نا وہ اس پہ کیمرہ بھی ہوتا ہے، وہ بعد میں وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے. اب یہ کیوں شرمندہ ہو رہا ہے؟ یہ نیچرل ہے. نیچرلی یہ چیز اچھی نہیں ہے. گندا کام دوسروں کے سامنے نہیں کرتے. گند کی جگہ پہ کرنے کی کوشش کریں، یا کم از کم سیپریٹ ہو گئے. اور کوئی بات مجلس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ بے ادبی ہوتی ہے؟ اور وہ تو میں نے کہہ دیا نا، مجلس ڈسٹرب نہیں کرتے. اور کوئی بات؟ ہاں وہی نا مجلس ڈسٹرب. ہاں جی کوئی بے ادبی؟ ہاں وہ پوچھ کے جانا چاہیے، پوچھ کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات ہے، ابھی بھی کر رہا ہے ویسے، بڑا ٹھیٹ بچہ. ادھر آ جا، ادھر آگے بیٹھ، ادھر. ایک بات ہے دیکھیں آپ نا، یہ بھی مجلس ہے، کیونکہ مجلس کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ. ہم ملاقاتوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے، تو کیا کرنا چاہیے؟
نہیں یار بندہ بیچارہ آپ ہی کھانے کے لالے پڑے ہوئے تو وہ کیا کرے گا. خالی دعا بھی ہوتی ہے نا, دعا ہی دے چھڑی ساڈی تے ہاں ہی ہے پوت. تو اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں تو کیا کرو گے, بیل دو گے یا وہ آخری باری نہیں کھڑکانا, دروازہ کھڑکانا ہے, توڑنا نہیں ہے. یقین کریں کتنی بار ایسا ہوا ہے کسی کا بوا کھڑک رہا جاگے ہم ہیں, یہ کام کرنا کتنی دفعہ کھڑکانا ہے, 3 بار. 1 دفعہ کھڑکائیں, 2 دفعہ کھڑکائیں. اگر آپ بن بلائے آئے ہیں میرا حق بنتا ہے انکار کرنے کا, چل نکل یہاں سے. اور آپ کا یہ بنتے ہی نہیں ہے کہ آپ ناراض ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے, سورہ نور کہہ رہی ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گھروں کے آداب بتائے ہیں کہ اگر بن بلائے آئے ہو تم تو گھر والے کا کیا ہے, اگر وہ تم سے ملنا چاہے تو الحمدللہ, نہ ملنا چاہے تو تم کیا کرو, فوراً واپس چلے جاؤ. تمہارا ناراض ہونا, اب آپ ایمان سے بتائیں, مبین میرے گھر بتائے بغیر آیا, مجھے بتایا نہیں, بوا کھڑکایا, میں سوتا اٹھ کے پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا, اب میں سوتا اٹھ کے باہر آیا ہوں اور دیکھا یہ کھڑا ہے تو میں کہتا ہوں یار معاف کر یار, ابھی نہیں بعد میں. ایمان سے بتاؤ جو نارمل رول ہے, اپنا بھی بتا دینا. دوبارہ ملو گے ملو گے بھائی, نہیں ہے نا انڈرسٹینڈنگ, نہیں ملنا دوبارہ, نہیں ملو گے نا بھائی. جنرل تو یہی ہے نا, اے مولوی گلا کرتا ہے محبت کے اصول, پیار محبت, اے ویگا محبت ہی ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اج تک کسی سائل نو نہ کیتی. ادھر ویکھو یار, میں نبی ہوں بھائی. نبی جو ہے وہ تو امت کا ایک ان کے کندھوں پہ بوجھ ہوتا ہے. انہوں نے ہر بندے کو کیا کرنا ہے, انٹرٹین کرنا ہے تاکہ کہیں یہ بندہ محروم نہ ہو جائے. تو بھائی آپ ہمارے گھر پہ بنا بتائے آئے ہو تو کیا کرنا ہے, میرا حق بنتا ہے. سورہ نور ہے, ہاں میں آپ کو آیت بتا دیتا ہوں, یہ لکھ لو یار, یہ بڑی فائدے والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے نا ہمارے معاشرے میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہاں اگر میری اپوائنٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ, آپ نے کہا جواد میں آپ کو 5 بجے ملوں گا, میں بھول گیا, اب آپ 5 بجے ٹھک میرے گھر پہ پہنچ گئے. اب میں اگر آپ کو تکلیف دیتا ہوں تو یہ اللہ مجھے گنہگار ٹھہرا کیونکہ میں اپنا وعدہ توڑ رہا ہوں. بھائی وہ بندہ ٹائم نکال کے میرے پاس ہے تو اب آپ نے ملنا ہے, یار ریکویسٹ کر لو, ہاتھ جوڑ لو بھائی کہ ابھی میں نہیں مل سکتا. وہ معاف کر دے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ اب اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو کیا کریں, انٹرٹین کریں. تو اب یہ ایک آیت ہے قرآن کی سورہ نور کی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں سورہ نور ہے, آیا نمبر ہے 27 سے 29. سورہ نور آیا نمبر 27 سے 29. ہاں اس میں یہ آیت ہے, پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے اس میں داخل نہ ہونا, اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ. ہو جا رہی بات کی کب ہے, جب آپ بنا بتائے. اچھا جیسے یہ گھر ہے ویسے ہی فون ہے, فون کے علیحدہ ایک آداب ہے. صحیح بات ہے. سب سے بڑی چوڑ جو اس وقت نوجوان مارتے ہیں وہ بلا کیا ہے, مان سے بتانا. واٹس اپ کی چوڑ بتاؤ. بتاؤ یار, گروپوں میں ایڈ کر دیتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں. اور اب تو میرا اصول ہے, جس مرضی بندے نے مجھے کیا ایڈ میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں. اللہ خیر صلی اللہ, چھٹی. یار میرا تعلق ہی نہیں ہے اس گروپ کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ. اس کو پتہ کیا لگتا ہے, اب یہ جیسے اب یہ جماعت بنی ہے نا ویسے ادھر بھی وہ مچھلی منڈی بنی ہوتی ہے, بیچ میں کوئی جگتا مارنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی گپ شپ مارنا شروع کر دیتے ہیں. میرا کیا تعلق یار ان ساری جو بزی آدمی ہے, ٹوں 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 ہو رہی ہے. آپ نے گروپ اگر بنا بھی لیا ہے, کسی کو ایڈ فوراً کیا کریں, میسج پھینکیں کہ بھائی اگر کوئی بندہ گروپ میں نہ رہنا چاہے تو پلیز فوری کیا کرے, نکل جائے. تو میں ناراض, اچھا وہ لوگ کتنے زیادہ ہوئے ہیں میرے سے ناراض ہو گئے ہیں, آپ صاحب گروپ بنایا سی دین دی گل کا, مجرے کرنے سی اتنے, اسی گالاں کرنے تسی نکل گئے ہو. یار میرے سے پوچھا ہے تو نے, وہ زبردستی ہے بھائی کوئی. اور جو وہ تو چیزیں شیئر کر رہا ہے وہ ادھر سے گروپ سے اٹھا کے تو نے مجھے بھیج دیا, مجھے اٹھا کے میں نے آگے بھیج دینی ہے. پڑھتا کوئی بھی نہیں ہے, وہ اتنی بڑی تحریر ہوتے کوئی بھی نہیں پڑھتا. اوہ شروع میں لکھا ابو حریرہ, چلو آگے بھیج دو. ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں سارے, وہ ایک ہی جگہ پہ گھومی جا رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے. جیسے بن بلائے گھر نہیں جانا, ایسے بن بلائے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اچھا پھر فون کرتے ہیں, کتنی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, جواد بول رہے ہو جی جواد, میرا ایک مسئلہ ہے. او بھائی پوچھ لے کون ہے تو, کہاں سے ہے, چاند سے بات کر رہا ہے تو, مریخ سے ہے, امریکہ سے ہے,
میں پاگل ہوں، میں کھڑا ہوں، میں اسپتال میں ہوں، میں لیٹرین میں ہوں. یار کیسے لوگ ڈائریکٹ السلام علیکم وعلیکم السلام. میرا ایک مسئلہ تھا یار بھائی، میں پیدا کر سکتا کون بول رہا؟ نوید بول رہا ہوں. اچھا میرا ایک مسئلہ تھا، کون نوید؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے، تسی تو غصے کر گئے. کمال ہے، یہ بیسک ادب ہے یار. بیسک ادب کیا ہے بھائی؟ آپ میرے بوئے پہ آئے ہو، ایمان سے بتاؤ، میرے بوئے پہ آئے ہو، ٹھک 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 بوا کھلا ہے، آپ اندر آ گئے. ہنسے ہو نا؟ ہنسے ہو نا؟ کیوں ہنسے ہو؟ کیوں ہنسے ہو بھائی؟ وہ کون ہے تو؟ کون ہے تو یار؟ وہ میں نے آپ کا درس سنا تھا، وہ تو 400 بندوں نے سنا تھا بھائی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو فون جیسے ہی اگر آپ کا ان نون نمبر ہے، بھلے ہی آپ جانتے ہیں اگلے بندے کو، لیکن اس کے بعد نمبر، تو سب سے اچھا ادب کیا ہوتا ہے؟ فون کرتے آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم. کوشش تو کریں میسج کریں، ایس ایم ایس کریں یا میسج، السلام علیکم جواد احد ہیر اس کے ریفرنس سے. تو یا تو میسج کا ویٹ کریں، اگر نہیں ہے تو کال کریں. لیکن کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ بات کریں، بھائی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں 2 منٹ کے لیے؟ آپ فری ہیں؟ یقین کریں اتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تیرے میں فون بھلا کیوں چوکتا. کچھ علماء ہیں کہتے ہیں تو یہ بات کہتا ہے بھائی میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، آپ تھوڑی دیر فری ہیں؟ کئی دفعہ علماء کہتے ہیں میں فری نہیں ہوں. اوکے سوری شیخ، میں بعد میں کرتا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب وہ میرا فون ہمیشہ اٹھاتا ہے صرف اس ادب کی وجہ سے. دوسرا اپنا کیا کروائیں؟ تھوڑا سا تعارف یہ نہیں ہونا میں نے ڈگری کی ہوئی ہے، میں نے میرا 3.7 GP آیا ہے، یہ نہیں تعارف. CV نہیں دکھانی ہے. کیا کرنا ہے؟ میں کون ہوں، میں اللہ کا کون سے والا بندہ ہوں، بس یہ بتانا. کیا ہوتا ہے؟ اچھا بوا کتنی دفعہ کھڑکانا ہے؟ فون کتنی دفعہ کھڑکانا ہے؟ 300. فون بھی 3 ہی دفعہ کھڑکانا ہے. اور فون بھی دروازے ہی ہے نا، کسی کی نوک ناک ہی کر رہے ہیں نا بھائی، تو فون کیا کریں؟ اوئے ہوئے ہوئے مجال ہے یار. بندہ بس نماز میں کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ وہ کتنی مشکل سے وہ بٹن ڈھونڈ کے بندہ اس کو بند کرتا، پھر آ جاتا ہے. پھر یار ایک بندہ پتہ چل جاتا ہے بیزی ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ نہ کریں فون. ہاں ایک اور بات ہے، تاڑے پیسے لے کے نسے ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ بیزی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میرے، ہاں وہ ایک علیحدہ سین ہے، وہ ایکسیپشن ہے. لیکن جنرل رول میری جان کیا ہے؟ اے نہیں کری جا رہے. اور اچھا کبھی کبھی کریں گے السلام علیکم کا میسج آیا. اب مبین کا مجھے سمجھ آتے ہیں، مبین نے کیا کیا؟ بلو ٹک کیا ہی نہیں ہوا. وہ ایک ویسے ہوتا ہے نا بلو ٹک نہیں ہوتا، تو بلو ٹک نہیں ہوا تو مطلب کیا ہے؟ اچھا میں نے اگر سین کر لیا نا، آگے سے پتہ ہے کوشچن مارک آ جائے گا. ہاں جی یعنی کہ جواب دیں. یار اب دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں. اچھا میں نے ایک نہیں دیا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صاحب، یار کوئی ادب ہوتا ہے کہ یار میں تھوڑا بہت تو کوئی عزت کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں. اب مجھے سمجھ آتی ہے، پہلے میں علماء کو سمجھتا تھا یہ ایروگینٹ ہوتے ہیں. جب شروع میں دین کی طرف آیا نا، یہ نمبر ہی نہیں دیتے کسی کو. ہائے اب مجھے سمجھ آتا ہے، اب میں نہیں کسی کو نمبر دیتا. اب مجھے سمجھ آتا ہے کیونکہ لوگوں کو ادب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. اس لیے جو بندہ بیزی ہو جائے، آپ تو اتنے بیزی نہیں ہیں ماشاءاللہ، جو زیادہ بیزی ہو جائے نا اس کو 2 فون ہونے چاہیے. یہ جو وارن بوفیٹ ہو گیا، بل گیٹس ہو گئے، بڑے بڑے لوگ، ان کے پاس 2 فون ہوتے ہیں. ایک فیملی، وہ صرف فیملی اور بیسٹ فرینڈس کا فون ہوتا ہے. اس نے جب بجنا ہے میں نے اٹھانا ہے، کوئی اس میں 8-10 ہی بندے ہیں. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ پبلک ہوتا ہے، وہ میں نے اس وقت اٹھانا ہے. انہوں نے بھی ٹائم رکھا ہوتا ہے 2 سے 4 بجے میں نے صرف دیکھنا ہے پبلک فون. جتنا دیکھ لیا، جیسے طارق جمیل ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے، طارق مسعود ٹائپ، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے بھائی اتنے ٹائم میں دیکھ لیں گے جتنا ہو سکا. ساروں کو ہم دیکھ. آپ نے میرے سے سوال کیا ہے، آپ سوالی ہیں، جیسے کوئی بھیک مانگنے والا ہوتا ہے نا بھائی، آپ وہ ہیں اس لمحے میں. میں نے جواب دے دیا، یہ میرا حق بنتا ہے، چاہے میں جواب دوں چاہے وہ دین کا سوال ہے، دینی بات ہے، لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو بھائی میرا حق بنتا ہے میں جواب دوں. یا اگر دنیا میں صرف میں رہ گیا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، پوری دنیا میں صرف میں رہ گیا ہوں جو جواب دے سکتا ہے، پھر میرے پہ فرض ہے. کیونکہ دین کا علم آپ چھپا، جب 1700 آپشن پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں امام ہے، قاری ہے، خطیب ہے، اتنے کچھ لوگ ہیں بھائی، ان سے پوچھ لو. اتنے فون ہیں، اتنے نمبرز ہیں، اتنے گروپس بنے ہیں، ادھر سے پوچھ لو. میرا حق بنتا ہے میں جواب دوں. یا ابھی یقین کرے میں نے اتنی مشکل سے ایک بندے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، پہچانتا ہی نہیں ہوں، فون کرتا ہی وہ اپنی بیوی کے مسائل سنانا شروع کر دیا. اس نے، میں کون ہے بھائی تو یار، کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میں ساجد صاحب نے نمبر دیا. کون ساجد؟ قصور والا. کون قصور والا؟ اب یہ جب اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ موڈ اس کا بھی خراب ہوتا ہے، میرا بھی خراب ہوتا ہے. تو بھائی آداب نہیں ہے نا، یہ آپ بے ادب ہو رہے ہو. اور اس کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ مولوی دا نخرہ بڑا، اس بندے دا نخرہ. نخرے کی بات نہیں ہے بھائی، ادب نہیں ہے. اچھا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں،
جو پیرنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس کا می ٹائم ہونا چاہیے. می ٹائم کیا ہوتا ہے؟ میرا ٹائم, جو ہمارے معاشرے کی ختم ہو گیا. ابے امے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, سارا ٹائم بچوں کا ہوتا ہے. بچوں کے پرائیویٹ رومز بھی ہیں, سب کچھ ہے. ماں کی کوئی پرائیویسی, ابے کی کوئی پرائیویسی. اسلام نے باقاعدہ ٹائمنگ رکھی ہے, خصوصاً دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. ماں باپ کے دروازوں کے قریب بھی نہیں جانا, اس طرح پھٹکنا بھی نہیں ہے, کسی کام کے لیے ان کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا انٹل ایمرجنسی. ساری بات ہے, اللہ معاف کرو, قتل ہو گیا, کوئی مسئلہ پھیل گیا, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ علیحدہ بات ہے. جنرل رول کیا ہے؟ آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ان کا بوا نہیں کھڑکانا, ان کو تنگ نہیں کرنا. یہ آداب ہے, یہ ان کا ٹائم ہے. ان کو جتنا می ٹائم ملے گا نا, اتنا اچھا ٹائم وہ آپ کو دیں گے. اور ہمارے بچے ابا اماں کو می ٹائم نہیں کرنے دیتے. یہ آداب کے کیونکہ خلاف. اور کوئی ادب یاد آ رہا ہے فون کو لے کر؟ اچھا واٹس ایپ نے فیچر نکالا ہے کہ آپ اسکرپٹ کر سکتے ہیں گروپ, آپ جوائننگ آپ کو ہاں وہ آپ کو کس انویٹیشن لنک آتا ہے, بس آپ کلک کریں گے تو جوائن ہوگا. اب ایک بندہ ہے وہ علمی آدمی ہے, اس کے ساتھ میری کوئی بحث ہوگی. پہلی دفعہ میں نے اس کے ساتھ سفر کیا, سفر کر کے میں واپس آیا تو اس نے, اس کو کوئی بات بری لگی ہوگی, پتہ نہیں کیا بات بری لگی, اس نے مجھے سنانا شروع کر دی, اتنے عجیب و غریب الفاظ. میں نے کہا بھائی تو کس حق کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ایک سفر کیا ہے یار بھائی, تیرے ساتھ اچھا خاصا معلم آدمی ہے یار, تو کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ اتنی کرواہٹ, اتنا گند. اب میں اس کو بلاک کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا کیونکہ اگر میں نے بلاک کیا, اس نے ہر جگہ پھیلا دینا ہے مولوی ہے کہ بلاک ہے, سانو بلاک کر دیتا. میں 2 گلاں کتنے بلاک کر دیتا. اب مجھے پتا کہ یار تنگ کر رہا ہے, تصویریں بھیجی جا رہا ہے, 15 تصویریں, 20 تصویراں, تنگ کر رہا ہے. اب پہلے تو میں نے کیا کیا, وہ میسیج خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے, وہ ایک دن میں خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے کہا اگر میں یہ کیا, وہ اس کو میسیج چلا جاتا ہے کہ اس نے یہ والی چیز آن کی ہے کہ تیرا میسیج ڈیلیٹ ہو جائے گا. میں نے کہا اب یہ بھی نہیں کر سکتے, انہیں پھر لمحہ پا چڑھنا ہے. یعنی کہ یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں بھائی, صرف ان چیزوں کی وجہ سے. اب مجھے وہ بندہ دیکھنے کا دل نہیں ہے, صرف کیا, یہ بے ادبیوں کی وجہ سے. یہ بے ادبیاں ہوتی ہیں, اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ پھر آخر میں اب بس انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں رہ گئی, پھر بات ختم کرتے ہیں. کوئی اور بات فون کو لے کر؟ او ہو ٹیگ والا بھی, یہ جیسے گروپ پہ پھینک لیتے ہیں, ایک فیس بک پہ. یار کچھ بندے کتنا ویلے ہیں, 150 بندہ ٹیگ کیا ہوا ہے, کتنا ٹائم لگا ہوگا ہے. اچھا مجھے پتا کیسے کرتے ہیں, کر کے نا وہ ٹیگ والا ایسے کر دینا ہے. ان کو پتا کیا لگتا ہے, 150 دیکھے گا, اور یار وہ نفرت سے دیکھے گا بھائی, نفرت سے دیکھے گا کہ یہ میری چیز نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا ہوا ہے, ایسے کر کے جوس پی رہا ہے, 150 بندے کو ٹیگ کر دیا. میں رشتہ لینا تیرے کو بھائی, تو مجھے تو کیوں ٹیگ کر رہا ہے؟ یہ بے ادبیاں ہوتی ہیں, اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, بندہ چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ. سمجھ رہے ہو؟ اچھا اب کچھ محلے کی باتیں. پارکنگ, او ہو پارکنگ تو فیمس ہے پاکستان کی. ہاں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, یہ تو بس میں ہوتا ہے قسم سے. اب یہ تھوڑے دن پہلے میں وہ جو کہہ رہا ہوں کہ اپلائی کرنے کے لیے گیا ہوا تھا کسی جگہ پہ, تو آگے بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ پیچھے مجھے نہ دیکھ رہا ہے میں جو فل کر رہا ہوں. پہلے مجھے بڑی کوفت ہوئی, یہ گھورنا پاکستانیوں کی نا ایک جینیٹک ہے, جینیٹک. کو بندہ آ رہا ہے نا, ہاں جی, یہ جو اوپر سے نیچے پورا گھورتے ہی رہنا ہے, دیکھتے رہنا ہے اس کو, جنہیں تو گناہ نہیں کرنا, پھر وہ پورے کرتے ہیں منہ. تو اب یہ نہ پیچھے کر کے نا وہ مجھے دیکھی جا رہا ہے. جی بھائی کچھ نہیں. میں تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی, آگے دیکھو. اب یہ جو اب ڈسکشن ہوئی اچھی نہیں, اب میں اسے سلام دعا یا اچھی ہیلدی ڈسکشن نہیں کر سکتا, کیونکہ اس نے صرف سمپل سی بے ادبی کی ہے. بھئی میں کوئی پرائیویٹ چیز لکھ رہا ہوں یار, میں اپنی بیوی کو کوئی خط لکھ رہا ہوں بھائی, کیا کر رہا ہوں, تو نہ دیکھ یار پیچھے. ایسے ہی پھر موبائل ہوتا ہے, اور پھر کسی کا موبائل اٹھا کے چیک کرنا شروع کر دینا. یہ تو پھر جاسوسی ہے نا, یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک کیا ہے, گناہ ہے. جاسوسی کرنا کسی کی, یہ تو گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. وہ تو بے ادبی سے ہی اور آگے چلے جاتا ہے. اچھا مجلسوں میں پارکنگ. چھولے لین گئے ہو تو اتوار والے دن, ہمارے چھولے لینے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ موٹر سائیکل تو نہیں لینا اسے, وہ سارے ایسے ہوتے ایسے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے, پوری سڑک کیا کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, کیونکہ اتنے کھلوتے ایسے لینا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بھائی تھوڑی سی آگے پارک کر دو, پوری کی پوری روڈ بھی بلاک کی ہوئی ہے, اور سارے بندے اس کے اوپر چڑھ بھی رہے ہیں,
سارے بندے اس کو تنگ بھی کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں سارے. اب میں یار پہلے آئے یار, بات جو ہے یار, یہ ہوا یا وہ ہے. صرف کس ادب نہیں ہے چنے لینے کا, بس صرف یہ بات ہے وہاں پہ. اسی طرح کئی دفعہ میں نے روڈ بلاک دیکھا ہے, آگے ماشاءاللہ ٹوٹی گڈی کھڑی ہو کے سیب لے رہی, ایسے لگا تھا ٹرک الٹ گیا ہے, کوئی چیز الٹ گئی ہے. بھائی ہمارے بہت ساری جگہوں پہ آپ کہتے ہو جواد بھائی یہاں پہ ایسی شاپنگ ہوتی ہے, نہیں یار ایسے نہیں ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا آگے چلو, صرف تھوڑا سا چلنا پڑنا ہے, بس یہ چلتا نہیں ہے وہ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سب بلاک ہو جاتا ہے, سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ محلوں کے اندر کیا کرتے ہیں, یقین کریں اس کی وجہ سے آپ کتنی بڑی بد دعا ملتی ہے, آپ کی سوچ ہے. بوئے نہیں کھلتا, کیوں؟ اس کے آگے کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, بالکل بوئے کے آگے گڈی کھڑی کر کے یا بائک کھڑی کر کے, اب دروازے نہیں کھلتا. اب نہ بائک آگے کرنے جو گا, اب بھائی ہے میرا ماشاء اللہ کو سائیکل اس نے باہر نکالنی ہے, اب اس سے تو موٹر سائیکل آگے پیچھے نہیں ہونی ہے, کیا یہ دعائیں دے گا اس کو. اور وہ بندہ پھر جو تنگ ہوتا ہے وہ ساتھ والے بوئے نا, موٹر سائیکل تاڑی, پھر ادھر موٹر سائیکل تاڑی, اور پھر وہ موٹر سائیکل تاڑی. کون ہے بھائی جتنی موٹر سائیکل ہے یار, پورے ہمارے محلے میں کسی کی نہیں ہے. وہ 5ویں گلی سے بندہ اٹھ کے آتا ہے, اس کی موٹر سائیکل ہوتی ہے. اب اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ہم نے منجا باہر نکالنا ہے, چارپائی باہر نکلے گی, بولو نکلے گی؟ کتنا بڑا ظلم ہے میرے بھائی. اب اس کے دل سے صرف ایک بد دعا نکلنی ہے, ہر شے ختم کر لینی ہے آپ. تو اس لیے پارکنگ میرے بھائی کرتے وقت صرف آپ نے ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ دوسرا بندہ نکلنا ہے یہاں سے, دوسرے بندے کے لیے مشکل تھوڑا سا آگے کر دو. اب ایک طریقہ ہے, ہم سبزہ زار میں جاتے ہیں درس کے لیے, تو وہاں پہ اتنا رش ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں تو کھڑی کرنی پڑے گی. تو میں کیا کرتا ہوں, میں وہاں پہ لکھوا دیتا ہوں اوپر کہ بھائی اگر آپ نے وہ گاڑی نکالنے کچھ کرنا ہے اس نمبر پہ, یہ ادب ہے. اب آپ ایمان سے بتائیں, جو بندہ باہر آئے گا تب تو اس کو چڑھے گیا کون کھلا گیا, لیکن فوراً اگر اس کو نمبر یاد آئے گا تو انشاءاللہ چلو ہے کوئی چنگی شاید ہے, وہ غصہ بھی نہیں کرتا بھائی جان اپنی گاڑی کیا کریں. تو ہم ساتھ ہی گلی میں ہوتے ہیں, فوراً میں بندے کو بھیجتا ہوں کہ بھائی گاڑی کیا کر لو وہاں سے پیچھے کر. یقین کریں آپ ڈیلی بنیادوں پہ بد دعائیں لے رہے ہیں, لوگوں کی کیا لے رہے ہیں, بد دعائیں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے سارے کام خراب ہو رہے ہیں. اور بد دعاؤں کی بنیاد یہ بے ادبیاں ہوتی ہیں. دوسری چیز کیا ہے, جب ہمارے کوئی بلڈنگ بن رہی ہے, گھر بن رہا ہے, کوئی آپ نے اوپر کچن بنا رہے ہیں, واش روم بنا رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی بدتہذیبی کیا ہوتی ہے, نہیں چھوڑ دیتے ہیں یار, وہ باہر ہی پڑا رہتا ہے, بس بائکیں شاکیں گزر رہی ہیں, ریت ادھر ہو جائے گی, کپڑے وہ چیزیں ادھر ہو جائے, کوئی بندہ وہاں سے اٹھاتا 2-3 ہفتے وہاں پہ پڑا رہتا ہے کہ کوئی صفائی والا آئے گا خود ہی اٹھا کے. بھائی جس کا یہ گھر ہے اس کی ذمہ داری ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, رات کو اندھیرا تھا, پتہ چلا نہیں, وہ ریت تھی, اس نے وہ بائک والا تیز ہوا تو بائک کیا ہوگی, ٹانگ ٹوٹ گئی. کون ذمہ دار ہے, جس نے ریت. یقین کریں میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے خود کہ وہ ریت رکھی ہے تو وہ کیا کرتے تھے, اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے, پھر اس کے اوپر کو ترپال ڈالتے تھے, پھر اس کی آلت والے اینٹیں رکھتے تھے. کس وجہ سے, کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح جب یہ کل شل کرتے ہیں, کیونکہ لاہور میں مسئلہ بہت بڑا ہے کہ اب وہ گھر کے اندر تو بندے اکٹھے نہیں, تو کیا کرتے ہیں وہ باہر, اب پہلے صفائی وغیرہ کرتے ہیں, وہ سارے وہ تمبو شمبو لگاتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں جب سارے چلے جاتے ہیں سارا کچھ ہڈیاں پڑی ہیں, چاول پڑی ہیں. یار جس کے مرنے کے اوپر آپ نے سب کچھ کیا ہے, یہ اس کے لیے بد دعاؤں والی بات کر رہے ہو یا دعاؤں والی بات کر رہے ہو, آپ ایمان سے بتاؤ. کتنی سخت وہ بد دعا, ایک بھی کر دے اس بندے کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اور آپ نے یہ کیوں کیا تھا کہ دعا کر دے اس بندے کے لیے کہ اللہ اس کی کیا کر دے. ابھی ہمارے تھوڑے دن پہلے ہماری گلی میں یہ ہوا ہے, اور میں نے پھر مجھے تو اب غصہ آنے لگا, میں نے پھر فون کیا باقاعدہ, میں نے کہا یار یہ مہربانی کرو یار, یہ تو چیز اچھی نہیں ہے. کہتے جی کل آ جائے گا. میں نے کہا جب تم نے تمبو لگایا تھا خود صفائی کر لی تھی نا, تو یار ہٹاتے وقت خود صفائی کیوں نہیں کرتے. مطلب جب لگاتے وقت آپ کی کوئی میں نہیں مری, میں کو خراب ہوا نہیں, تو ابھی بھی کر دو یار. اپنے مرنے والے کے لیے کر رہے ہو نا, کسی غیر کے لیے تو نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ بد تہذیبی ہے. پھر یقین کرے میں نے کتنی بہنیں دیکھی ہیں, ان کا یہ شکایت ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں جانا سبزی لینے کے لیے, میں نے نہیں جانا بازار. کیوں؟ نہیں وہ گھورنا والا تو ہم نے بیان کر دیا. کیا وجہ ہے, ہر دوسرے چوک میں 5-7 بندے جو گٹا بنا کے کیا ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ واضح لگا رہے ہوتے ہیں, وہ جانی. تو عورت کو کیا لگتا ہے, وہ عورت روٹی کو چوچی کہتی ہے, وہ پاگل ہے. خبیث لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, ہمیشہ آپ کو کونوں پہ پان کی دکان ملے گی, یعنی کہ جو گینگسٹر قسم کے لوگ ہیں نا وہ پان کی دکان پہ ملیں گے آپ. میں نے یہ بڑا نوٹ کیا ہے, جو 2 نمبر سے آدمی نہیں ہوتے وہ ہمیشہ پان کے کھوکے پہ کھڑے ہوتے ہیں.
اور وہ ہمیشہ پان قدرتی بات ہے کونے پہ ہوتا ہے, کسی مین جگہ پہ ہوتا ہے. اب مین جگہ پہ عورتیں گزرنے والا سین ہوتا ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پہلے تو ایسے کھڑا یہ کام نہیں کرنا, ایسے چوک چراہوں کے اندر کھڑا ہونا یہ اچھی بات پہلے یہ ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے جو بڑے ہوتے تھے نا وہ کہتے تھے ہاں جی کون ہے تو کتنے کلو ہوتا ہے چلو کار, ایسے باہر کھڑا. اب تو عورتیں وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے شروع ہوئی ہوتی ہیں نا, یقین کریں اس گھر سے چھت پہ کھڑی ہو کے اس گھر کی چھت سے کیا کر رہی ہوتی ہیں, اور گھر کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں یار, گھر کی باتیں. اور تھوڑے ہسبینڈ نے وہ مورخ کھاؤندے ہی نہیں ہے نہیں میری میں کیا ہے کھالا ہے وہ کھاؤندے ہی نہیں, ادھر سے ادھر بات کر رہی ہے یار. اب یہ بچوں کو کیا سکھائے گی, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. دوسری چھت پہ قاضی آخر آئی یہ تھلے لے کے ادھر ٹور جائے یار. لیکن یہ یقین کرے ہمارے لوگوں کو ادب نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوک چراہوں میں کھڑا, تو صحابہ نے پتا کیا ان کا تو مرلے کا تو گھر ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے تو گھر ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اور جگہ کھڑے ہونے کی, کوئی سوشل تو ہم نے ہونا ہے, کوئی گپ شپ تو کرنی ہوتی ہے, تو کھڑا تو ہونا پڑے گا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر کیا کمال کا دین ہے. پھر رستے کا حق دینا, رستے کا یا رسول اللہ رستے کا بھی حق ہے. کیا مطلب ہے والا رستے کا حق, کوئی بتائے گا؟ یعنی کہ اس بات سے پتہ کیا مطلب ہے, یہ راستہ آپ کے خلاف ہو جائے گا قیامت کے دن. جگہ بولے گی اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا, زیادتی کی تھی, پکڑو اسے. تو راستے کا حق ہے. حق کا مطلب کیا, اگر نہ دیا تو وہ راستہ کیا کرے گا. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے یار رسول راستے کا بھی حق ہوتا ہے. آپ نے کہا بالکل 4 حقوق ہے. کتنے؟ یہ صرف لاہوریوں کو سننے چاہیے. صحیح بات, جو شہری لوگ ہیں نا یہ ان کو سننا چاہیے. سب سے پہلا حق نظریں جو آگے کھڑے ہونا ہے, نظریں نیچے کر کے ہر وقت نہیں. ظاہری بات ہے جب کوئی ماں بہن آ رہی ہے تو فوراً کیا کرنا ہے, فوراً نظریں جھکانا ہے. دوسرا سلام کا, بولو بھائی سلام کا جواب, اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا کیا کرنا ہے, جواب دینا ہے. تیسرا اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے, روکنا پڑے گا اب, کیونکہ اب تم کیا ہو گئے, مکلف ہو گئے ہو نا. تمہاری نظروں کے سامنے کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, کوئی گجراتی ہو رہی ہے, تو فوراً کیا کرنا تم نے, اس کو بولو روکنا ہے. اور چوتھی بات, اگر وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے, ہٹا دینا. تو 4 حقوق ہیں. پہلا نظریں نیچے, نہیں ایک پہلا نظریں نیچے, سلام دینا, ہٹا دینی ہے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو روکنا ہے. یہ راستے کے 4 حقوق ہیں. آپ ایمان سے بتائیں یہ 4 حقوق ہو جائے محلے میں انقلاب آ جائے, آئے گا کہ نہیں؟ صرف یہ 4 کام ہونے لگ جائے. کوئی گال کٹن ڈیا ہے فوراً ہیلو بھائی ہیلو, گال نہیں کٹنی, اے کام نہیں کرنا, فوراً روکو اس کو, تو محلہ کیا ہو جائے گا, گلی بھی صاف, محلہ بھی صاف. پھر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کو کیا کرنا ہے, کیلے کا چھلکا پڑا ہے, کوئی چیز پڑی ہے, سائڈ پہ کیا کرو. پھر یار جو گھروں کے ایک بد تہذیبی ہے, بے ادبی ہے. اب نا کوڑے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا ہوتی ہے, کوڑا دینے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے نارملی, صبح وہ آتا ہے تقریباً 6 کے آس پاس, یعنی کہ جیسے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا اکثر وہ والا ٹائم ہوتا ہے ان کا. تو اب یہ سوئے ہوتے ہیں سارے, اس کا بہترین طریقہ کیا کرتے ہیں, یا تو اتو ہی سوٹ دے باہر, ایسے ہی ہے نا, اوپر سے اٹھا کے وہ باہر پھینکتے ہیں, یا کیا کرتے ہیں پہلے سے ہی وہ باہر رکھ دیتے ہیں. اس کا نقصان ہوتا ہے. کیسے, بلی سارا پھوڑ دیتی ہے اس کو, تو کتا بلا آتا ہے وہ کیا کرتا ہے پورا شاپر پھاڑ دیتا ہے, اور وہ سارا کوڑا گلی کے اندر پڑا ہوتا ہے. رستے کا حق کیا ہے, رستے کو صاف کرنا. اور یہ کیا کر رہا ہے, کوڑا. تو کسی نے باہر آ کے انہیں صاف, اب وہ موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, پیر انج ہو رہے ہیں انج ہو رہے ہیں, انہیں بکھر بکھر جانا ہے, کسی نے اس کو ہٹانا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, راستے میں اتنی دفعہ میں نے سنائی بھی ہے, درخت جو ہے پریشان کر رہا تھا, سارے لوگ گزری جا رہے تھے, ایک شخص گھر گیا, کلہاڑی لے کے آیا, درخت صاف کیا, رستہ کیا کر دیا, صاف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے جنت میں گیا. درخت بڑا مسئلہ ہے, گٹر بڑا مسئلہ, بولو درخت بڑا مسئلہ ہے, گٹر. اگر درخت جو صاف ستھرا ہوتا ہے, بھیڑ بکریاں کھا جائیں گے بھائی, اور وہ درخت کسی کام بھی آ جانا ہے, لکڑیاں کاٹ کے جلا لو اس زمانے میں, یعنی کہ درخت کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. آ رہی سمجھ کی نہیں آ رہی. لیکن گٹر کیا ہے, نقصان ہی نقصان ہے, بدبو وکھری, بیماری وکھری, مچھر وکھرے. گٹر تسی بند کیتا ہے کس طرح ہیں, شاپر. سب سے بڑا مسئلہ ہم کیا کرتے ہیں, شاپر جو ہے نا ساتھ ہی بہا دیتے ہیں اپنے نالے کے اندر. تو شاپر کیا کر دیتے ہیں, ہمیشہ جب گٹر کھلا ہے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ شاپر پھنسے. ایسے ہی ہے نا, پیمپر پھنسے ہوئے ہیں, چیزیں پھنسے, کون پھینک رہا ہے, آپ پھینک رہے ہو.
بھائی اگر یہ دیکھیں اسلام کا نا الٹ بھی ٹرو ہوتا ہے, جھوٹ میں ہلاکت ہے تو سچ میں نجات ہے. یعنی کہ اگر جھوٹ یہ کرا تو سچ کیا کرے گا؟ اچھائی دے گا. یعنی کہ نیکی جنت میں لے کے جائے گا تو برائی, رستہ صاف کرنا جنت میں لے کے جائے گا, رستہ بھر کے سمجھا رہی بات کی. تو جو رستہ خود گندا کر رہا ہے, گٹر گندا کر رہا ہے تاکہ پوری گلی بند ہو جائے, یہ بندہ اللہ کے سامنے رسپانسیبل ہوگا. بھائی ایک تجربہ کیا گیا. اب گلیوں میں ایک اور مسئلہ ہو گیا, کیونکہ وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا وہ یار وہ ٹرالی جس کے اندر کوڑا پھینکتے ہیں, اب وہ تھوڑی سی ظاہری بات ہے انہوں نے کوشش تو کی ہوئی ہے لوری نے کہ کم از کم کلومیٹر میں 3-4 تو پڑی ہوئی ہوں. تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے بھائی, لیکن ہماری تو اڑک بڑی ہے. سویگ, اب تو نیا لفظ آ گیا, سویگ ہی بڑا ہے, مچھ دا سویگ بڑا ہے, گنج کا سویگ ہے, جٹ دا سویگ ہے, سویگ بڑا ہے. ہوں میں کوڑا چک کے باہر جاواں گا, ہاں جی, نہ گل کرنی ہوتی ہے, نہ تمیز ہے کوئی, نہ ادب نام کی چیز ہے. کوڑا نہیں چکنا اس بندے نے, پتہ نہیں کہاں کا شہزادہ ہے یہ. تو وہ کوڑا اٹھا کے باہر نہیں جاتے, کیا کرتے ہیں, اس کا کیا حل نکالا لوریوں نے, گلی میں چھوٹا سا کوڑا دان بنا دیتے ہیں. اب کیا کرتا ہے, ایک بندے نے کوڑا رکھا ہے وہ بھی ادھر آ کے رکھ دیتا ہے, پھر تیسرا بھی ادھر آ کے رکھ دیتا ہے, پھر ادھر اچھی خاصی وہ کیا بن جاتی ہے. اور جنہ وہ گھر ہے اس کا وہ پورے گلی کے ساتھ کشمیر انڈیا چل رہا ہوتا ہے. کیوں چل رہا ہوتا ہے یار, میرا گھر تسی کوڑا دان بنا چھڑیا. آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس پہ باقاعدہ تجربہ ہوا ہے. انہوں نے کیا تجربہ کیا, انہوں نے کہا کہ ایک صاف ستھری جگہ تھی کہ کوڑا کیسے پھیلتا ہے, گند کیسے پھیلتا ہے. آپ کو لگتا ہے نا میرے ایک شاپر سے کیا ہوتا ہے, میرے کیلے سے کیا ہوتا ہے, میرے ایک چیز پھینکنے سے کیا ہوتا ہے. تو ایک جگہ پہ انہوں نے کیا کیا, صاف ستھری جگہ ہے لیکن ڈسٹ بن نہیں رکھی. اس باقاعدہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا. تو ایک بندے نے نا کیلا کھایا, اب کیلا کو بہترین طریقہ کیا بھائی, شاپر میں کھایا اس میں ڈال لے یار بھائی, آگے جا کے پھینک دینا. طریقہ تو یہ ہے کہ نہیں, کیلا پکڑ کے کھایا ہے نا, تو بھائی اگر وہ چھلکا پکڑ لیا ہے تو پکڑے رکھ تھوڑی دیر, آگے جا کے پھینک دینا. لیکن سانو آخر آ جاتی بس ہوں میرا کام, یہ ایک مینٹالٹی ہے, میرا کام ہو گیا دنیا بھاڑ چ جائے, ہوں کیلے نہ کسی لت بھاجے جو مرضی ہوئے, میرا تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے پہلے بڑا ویکھیا نا کر کے, کیونکہ CCTV لگا ہوا تھا, اس نے نا کونے میں جا کے ایسے کر کے رکھ دیا, ایسے ادھر سے کو اٹھا لگا, ایک ہی تو ہے. اب کوئی دوسرا آیا, اب اس نے کوئی چیز کھائی, اب اس نے بھی پھینکنی تھی, ڈسٹ بن کدھر رکھے گا وہ. اس کو لگا اگر کسی نے رکھا ہے تو کوئی سوچ کے رکھا ہوگا. یاد رکھے 2-4 بندے ہی ہوتے ہیں, خیر پیدا کرنے والے اور شر پیدا کرنے والے, باقی کیا کرتے ہیں, بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں. تو دھیرے دھیرے وہاں پہ اچھا خاصا کوڑا اکٹھا ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائی, ایک بندہ جب صفائی شروع کرتا ہے دوسرے بھی صفائی شروع کر دیتے ہیں, ایک بندہ جب گند شروع کرتا ہے دوسرے بھی گند کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ادب ہے کوڑا وغیرہ کا. پھر کوڑا جب ہم پھینک رہے تھے, آپ موٹر سائیکل پہ ہی ہیں, کوڑا ساتھ لٹکایا ہوا ہے, اے مارا تھرو مارے ہے, ہوں تو جانٹی روڈ نہیں ہے, وہ نہیں بچ بجی, تو سارا کوڑا, ٹرالی خالی ہوتی ہے, کوڑا سارا. یہ بے ادبی, ان کیوں رکھی ٹرالی یار. اب اگر تھرو نہیں بجی تو تھلے لے کے تھرو کی کرو, اب وہ اسمیل ہوتی ہے نا, بدبو ہوتی ہے, سویگ خراب ہوتا ہے, تو کیا کرو, بس نکل جاؤ. یہ چیزیں ٹھیک ہے. پھر لوریوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ, یہ لوریوں کا اثر ہے, میں نے دوسرے شہروں میں نہیں دیکھا. راہ پوچھو نا انہوں کو, راہ نو نا کو 150 کلومیٹر دور ہے لے, اے بس اینج ہی ہونا ہے تسی. اور یقین کرو بندہ کوئی آدھا گھنٹہ گھوم پھر کے اتنے ہی آ جاتا ہے. یار نہیں پتا تو اچھا کچھ تو وہی بات اکی پی ہوتی ہے عوام ساڈی, ان کو کہتے ہیں نا السلام علیکم, السلام علیکم, او وعلیکم السلام. یار مولوی اگلی گل کیتا کر یار. ایک تو اکے بیٹھے ہوتے ہیں نا, ساتھ دکان ہے, کبھی کبھی نا نام نہیں لکھا ہوتا, دکان ساتھ والے, بھائی جان یہ دکان, یار وہ بھائی نے ادھر ہی بتا, یار میں دسیا تینوں, منو نہیں پتا. وہ بعد میں پتا چلتا ساتھ والے, یا بھائی یہ ساتھ والی یار دکان تھی, تو یار میری ذمہ داری ہے تم دسنا. اکی پئی ہے نا عوام, تو وہ رستہ غلط بتاتے ہیں. او بھائی جتنی اس نے خجل خرابی کی ہے, گناہ گار کون ہے, تو بندہ ہے. بھائی کہہ دو نہیں پتا, وہ بھی ہم برداشت کر لیں گے, لیکن غلط رستہ تو نہیں بتانا چاہیے دوسرے کو ڈسٹرب. پھر بائک کے پیچھے میرے بھائی جو ڈومچی ہوتی ہے, ڈومچی وہ پتہ ہے, وہ لازم لگانی ہے, جو کہ لاہوریوں کے اکثر یوتھ کی بائکوں پہ میں نے نہیں دیکھی. اور یقین کریں میرے بھائی, میں جمعے کے لیے دروس کے لیے جاتا ہوں, اگر بارش ہو جائے میرے سے بائک نہیں چلتی, میں وہ تھلی ویکھ رہا ہوں نا, کندھی ہے تو میں تھوڑی بائک آگے لے جاؤں, کس کی نہیں ہے تو بائک
تو میرے نا سارے کپڑے خراب ہو گئے ایک دفعہ بندے کے. میں نے اس کو لٹرلی میں نے کہا میرے بھائی بد دعائیں لے رہے ہو, یقین کر بد دعائیں, میرے سارے کپڑے خراب ہو گئے یار. میں فنکشن کے لیے جا رہا تھا, 30 روپے کی ہے, ویسے وہ 30 روپے کی ہے. میں کہا بھائی لگا لو. وہ مائنڈ کر گیا, غصہ کر گیا. میں نے کہا یار اب تو غصہ کر گیا ہے, میری بد دعا ہے تجھے, میں تجھے پکڑوں گا قیامت کے دن, تو نے میرے سارے کپڑے خراب کیے ہیں. اب شکریہ ہے تیرا, اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے مجھے جنت مل جائے, میں تیری نیکیاں لے لینی ہیں, میں تینوں معاف کرنا کوئی نہیں. تو معافی مانگے گا تو کم از کم معاف کریں گے نا, سوری تو کہے یار, غلطی تیری ہے. صرف 30 روپے کی وہ لگتی ہے میرے بھائی, اور یہ اجر ہے جتنی دیر وہ لگی رہے گی, اگر آپ کی نیت کیا ہو کہ دوسروں کو وہ تکلیف نہ ہو. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے, آپ نے روشن دان دیکھا, تو آپ نے کہا صحابی سے یہ کیوں لگایا ہے؟ تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ روشنی کے لیے یا ہوا کے لیے لگوائیے. تو آپ سے مسکرا کہنے لگے ابے یار یہ سوچ لیتا کہ یہاں سے اذان کی, جب تک روشن دان رہتا ہے تجھے اجر ملتا. یعنی کہ لگنا تو لگنا ہی ہے, لیکن نیت جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے. آپ ڈمچی لگاؤ, وہ پیچھے لگاؤ, اور نیت کیا کرو تاکہ دوسروں کو کیا ہو جائے, تکلیف نہ ہو. جب تک وہ لگا ہوا ہے وہ کیا ہے, آپ کو اجر ہے. اور یقین کریں میرے بھائی, کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں, بائک نکالتے وقت یا رکھتے وقت کسی دوسرے کی بتی توڑ دی, ہوتا ہے کہ نہیں, دوسری بتی توڑ دیتی, وہ مڈگارڈ توڑ دی, کوئی چیز توڑ دی, گناہ ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے پیسہ دینا. اور میں نے نا ایک دفعہ اس کا تجربہ کیا, یقین جانے. اب وہ پانی کھڑا تھا تو وہ کلٹس کھڑی تھی, تو وہ ہوتا ہے نا وہ جو شیشے کے اوپر ایسے کر کے وہ تھوڑا سا لگا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی سی وہ شیشہ سے جو لگا ہوتا ہے, تو میں نے نا اس کو سہارا دے کے وہ گزرنا کا, وہ ٹوٹ گیا. اب وہ ادھر ہی کھڑی ہوتی تھی مسجد کے باہر. تو ایک دفعہ تو میں تو گزر گیا, میں کہا پتہ نہیں کس بندے کی گاڑی ہے. ایک دفعہ میں آیا نا تو وہ بندہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, اچھا ابھی بھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان میں تھوڑے دن پہلے یہاں سے پانی تھا, تو اس پانی کی وجہ سے نا میں نے اس کا سہارا لیا ہے تو یہ ٹوٹ گیا ہے, تو بھائی یہ میری وجہ سے ہوا ہے, پہلی تو معذرت ہے, باقی پیسے کتنے بنتے ہیں. یقین کرو اس نے اتنی زبردست سامان, نہیں آپ کی کر دے رہے ہو, کہا دے پیسے, کوئی گل نہیں انشاءاللہ, جزاک اللہ, کوئی مسئلہ نہیں, کرا لیں گے. اب یہی میں اس کو کہتا کہ اگر میں نہ بھی کہتا, وہ ہو سکتا مجھے کوئی ایک بھی اس نے بد دعا دے دی میرے بھائی. اے خبیث پاکستانی قوم, انہوں نے کدی ہدایت نہیں آنے, ویکھو ساڈا شیشہ پن کے ہوں ہے 200 روپیہ من وکرا ٹھوک دے چاہے. اگر لیکن آپ نے ایسی والی بات کر دی, اس کی امید بنتی ہے کہ ابھی بھی کوئی خیر نام کی چیز معاشرے میں ہے. اس طرح میں نے قاری صاحب کی وہ توڑ دی پیچھے ڈومچی, کیونکہ میں تیزی سے گزرا, وہ بائک مجھے لگی, وہ لگ بھی گیا. وہ قاری صاحب ریلوی مسلک کے تھے, تو وہ مجھے لگ بھی گئی, وہ اس کی جو پیچھے ڈومچی ہوتی ہے ٹوٹ گئی. تو میں نے پیسے نکالے, ایک دن وہ ملا, میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حالانکہ وہ مجھے دیکھتے ہیں, میرا دہن والی نماز پڑھتا ہوں سارا کچھ. میں نے کہا سر یہ آپ کے 50 روپے ہیں. 50 روپے کا دے؟ میں کہا جی میں پر نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ 50 کی ملتی ہے, تو یہ آپ کے 50 روپے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیشہ مجھے اچھے طریقے سے ملتا ہے. یہ آداب ہوتے ہیں, لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ اچھا آدمی ہے, کیا اچھائی کی ہے بھائی, میری ڈیوٹی بنتی ہے, میں نے توڑی ہے تو میں ہی پیسے دوں گا نا, میری غلطی ہے تو میں ہی ٹھیک کروں گا. لیکن صرف اتنے سے ادب کی وجہ سے اچھے خاصے بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اور بھی چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو اوور تھوکنا, ہماری قوم کو تھوکنا نہیں آتا. کراچی کو تو بالکل نہیں آتا نا, انہوں نے تو ساری دیواریں لال کی ہوئی ہیں, ایسے ہے کہ نہیں, پان کھا کھا کے ماشاءاللہ ایسے جیسے ڈریکولا کے کوئی بادشاہی ہیں, سارے ہر شے لال ہوئی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنا سکھا. اچھے خاصے لوگ ایسے کر دیتے ہیں. آپ ایمان سے بتائیں, نظریں جھکا کے چلنا چاہیے, اٹھا کے جھکا کے چلو, آگے بلگم ہے. ہوں بلگم دیکھ کے برگر کھانے کا دل کرے گا, اس میں جو مائنیز ہوگی ہوں زیادہ خراب ہوا کام. گند ہے نا, گند پڑا ہے یار. کتا کیسے پیشاب کرتا ہے بھائی؟ بہت اچھے, بڑی انفارمیشن دی ہے بھائی. کتا کیسے کرتا ہے پیشاب؟ پہلی بات تو سائڈ پہ ہوتا ہے, کبھی سڑک کے سینٹر میں آپ کو کتا یہ کرتا نہیں ملے گا. کتا ہے, گالی ہے بھائی, ہے کہ نہیں؟ پاک حلال جانور بھی نہیں جو کھا سکتے ہیں. وہ دوسری بات سائڈ پہ ہوگا, اور کوشش کیا کرتا ہے, کیا کوشش کرتا ہے بھائی؟ مٹی ڈھونڈتا ہے بھائی, کیونکہ اس نے پیشاب کرنا تو پھر مٹی ڈالنی ہے. اور بلی, میں نے ایک جگہ پہ, یقین کریں, مجھے آبزرو کرنے کا بڑا شوق ہے, وہ گھومی جا رہی, میں کہا پتہ نہیں یہ پاگل ہو گئی ہے یا اندر بلا گم ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا دیکھا ہے, وہ مٹی ڈھونڈ رہی تھی.
اس نے پیشاب کیا ہے، پھر اوپر مٹی ڈالی ہے، کور کیا، وہ قبر سی بنائی ہے، پھر نکلی ہے وہاں. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی نے ہمیں بھی سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ویسے ہمارے نبی کتنے مینرڈ تھے قسم سے. اس دور میں جس میں لڑکیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، اس دور میں یہ بھی سکھا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ مسجد میں گئے تو بلغم دیکھا قبلہ کی رخ میں، بلغم دیکھا. تو پہلی بات ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے. یہ کون ہے جس کے گھر میں صبح شام فرشتے لینڈنگ کرتے ہیں؟ ہمارا تو سویگ ہی نہیں نا ختم ہو رہا. یہ امام الانبیاء ہیں. اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے. صاف کرنے کے بعد ممبر پہ گئے اور غصہ کیا آپ نے، برا لگا آپ کو کہ آپ نے فرمایا پہلی بات قبلہ رخ منہ کر کے ایسا کام نہیں کرتے. کیونکہ وہ مسجد میں لوگ کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کو بھائی نہیں پتہ، نیا نیا اسلام ہے نا، لوگوں کو نہیں پتہ یہ کام نہیں کرتے، جیسے باہر کرتے ہیں ویسے اندر کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنا قمیض کا ایک رخ لیا اور وہاں پہ اشارتاً ایسے کیا، پھر آپ نے ایسے کر کے صاف کیا. آپ نے کہا پہلی بات ہے تھوکنا نہیں ہے، اگر تھوکنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ پاؤں سے صاف کرنا. یہ طریقہ ہے تھوکنے کا. پہلی بات تھوکنا نہیں، اگر تھوکنا پڑ جائے تو پیر سے، جیسے جانور صاف کرتے ہیں. ایک جنگل میں لکھا ہوا تھا پلیز ڈونٹ بی ہیومنس. جنگل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انسان نہ بننا. آپ کبھی امیزون جائیں، کسی جنگل جائیں، گند ملے گا؟ کون رہتا وہاں پہ؟ درندے چیر پھاڑ کرنے والے کیڑے. لیکن گند اتنی صاف جگہ، کوئی سمیل ہوتی ہے یار؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن انسان جاتا ہے ماشاءاللہ نیلم ویلی، انسان جاتے ہیں ماشاءاللہ جھیل سیف الملوک، اللہ معاف کرے ہن جھیل سیف پہلے پریاں لیندی سی، ہن چڑیلاں لیندیاں نے اتنے. جھیل سیف الملوک کیا ہوتا جو بابے پھر رہے ہوتے ادھر کیا اترتا تھا؟ وہ پریاں اترتی تھی کوئی 25-30 سال پہلے. اب تو چڑیلیں اترتی ہیں بھائی. حالانکہ ان بیچاروں نے 5-7 ڈسٹ بن بھی رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی وہ سارا باہر پھینکتے ہیں. ہماری قوم کو نہیں پتہ کہ کوڑا باہر. اچھا آخری بات، سب سے بڑی دلیل کہ یہ زمین کو صاف رکھنا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی کہ کوڑے دانوں میں کوڑا ڈالو یا ایسے کرو ایسے کرو، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان. صفائی سے یہ کیسے بڑھتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے یہ؟ بھئی صفائی کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اس سے بڑا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. سنیے گا، گند کی جگہ پہ آپ کو کیا خیال آئیں گے ہیں؟ اور صاف جگہ پہ آپ کو کیا خیال آئیں گے؟ جتنی چیز صاف ہوتی ہے اتنا انسان کا مائنڈ صاف ہوتا ہے. جتنا مائنڈ صاف ہوتا ہے اتنی صاف چیزیں وہ سوچتا ہے، اور سب سے صاف اللہ ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو جتنا بندہ صاف ہوگا، اس کا وجہ ہے، اس کا مطلب ہے اتنا اس کا مائنڈ صاف ہے. اور جتنا اس کا مائنڈ صاف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیور سوچتا ہے. اور پیورسٹ کون ہے؟ اللہ اور اس کا دین. پہلی بات. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 معجزے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں دی. ان میں سے ایک پتہ کیا ہے؟ پوری زمین میرے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے، سوائے لیٹرینوں کے اور قبرستانوں کے. پوری زمین میرے لیے کیا ہے؟ اس لیے ہم فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کہیں بھی کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جگہ پاک ہونی چاہیے، گندی. تو رسول اللہ انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین کو کیا رکھو، کیونکہ ہم کہیں بھی، اب آپ کہیں بھی نماز پڑھ لو گے، خصوصاً لاہور میں پڑھ لو گے بھائی، کیونکہ آپ کو کیا خوف آئے گا؟ ادھر سے گند نہیں ہونا، اخیر گند ہویا ہونا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تو یہ معجزہ ہے، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ چرچ کے لیے پہلے عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنی جگہ پہ جانا پڑتا تھا، لیکن ہمیں نہیں جانا پڑتا. ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر جگہ کو کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو، ستھرا رکھو، تاکہ وہاں پہ نماز پڑھی جا سکے. تو انشاءاللہ یہ کچھ مینرز ہیں، آداب ہیں. لیکن آپ کو ایک پوائنٹ اصل میں سمجھ آ گیا ہے کہ آداب زندگی کا مطلب کیا تھا. آداب زندگی کا مطلب صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ اپنے عمل کو اور اپنی گفتگو کو سونے سے سونا، خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کریں جتنی کہ اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے. بس اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی جیسے وہ جوس پینے جائیں گے آپ، ایک طریقہ کیا ہے؟ جھپٹ پڑو، جیسے آخری جوس کا ڈبہ ہے، بعد میں اسرائیل باہر کھڑا ہے، اس نے ہمیں جوس پلانا نہیں. اور ادب کے ساتھ جوس پینا کیا ہے؟ پہلے آپ پی لو، پہلے آپ لے لو. یہ دیکھیں نا، سننے میں کیا لگ رہا ہے؟ سننے میں ہی اچھا لگتا ہے. ادب اسی کو کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے سونا کر کے کرنا ہے، خوبصورت کر کے کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ کوئی سوال؟
کوئی بات رہ گئی ہو، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بے ادبی آ رہی ہے، کوئی بد تہذیبی آ رہی ہو، اوکے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ تو اگلے جو 2 سیچرڈیز ہیں تو وہ ہماری کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، لیکن ظاہری بات ہے آپ گروپ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو گروپ میں ہم اناؤنس کر دیں گے، کوئی ایکٹیویٹی ہم ضرور رکھیں گے انشاءاللہ، اور ایک کم از کم پھر شاید چھٹی کر لیں، لیکن ایک سیچرڈے کی ہم کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔